الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران اختتامی آیات کی طرف ہیں ہم اب الحمدللہ 21ویں کلاس ہے اس سلسلے میں، اور 17واں رکوع جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہوگا اور 18واں ہم شروع کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور غزوہ احد کے تناظر میں یہ جو سیکنڈ ہاف ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری باتیں تھیں، بہت سارے سبق ہیں لرن کرنے والے، پھر ان کی وجوہات ہیں، کیسے زندگی میں ایک جو آزمائش آتی ہے وہ ہمارے لیے لرننگ کے کتنے سارے پوائنٹ لے کر آتی ہے، پھر ہماری بہت ساری کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومنین اور منافقین جو ہیں ان کے اندر سفٹنگ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون جو ہے وہ مصیبت کے وقت پر ایمان سے کام لیتا ہے اور کس کے دل میں نفاق چھپا ہوا تھا، تاکہ یہ جو دعوی ایمان جو سب کر رہے ہیں اوپر سے، اس کا پتہ چل جائے کہ واقعی کون جو ہے وہ ایمان پر ہے اور کون جو ہے وہ صرف یہ زبانی کلامی دعوے کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ مومنین جن کے اپنے اندر ایمان کی کمزوری ہے، انہیں بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے اندر ایمان کس لیول پر ہے، تاکہ وہ اپنے ایمان پر کام کر سکیں۔ تو بار بار ایک ہی بات آئے گی کہ قلب کی کیا حالت ہے۔ ایک مومن کو جو ہے وہ اپنے قلب کی حالت کے بارے میں بہت مائنڈفل ہونا چاہیے، اور قلب کی حالت میں وہی بات ہے کہ تقوی دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو ایمان کا لیول ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا نفاق ہے اور کتنا ایمان ہے۔ تو اس کے اندر اور بہت سے سبق ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، جو کہ میرا خیال ہے میری طرح آپ سب بھی بھول گئے، ہوم ورک دیا تھا کہ غزوہ احد کی یہ جو آیات چل رہی ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 رکوع سے جو ہے یہ ہم مسلسل یہی ٹاپک دیکھ رہے ہیں، اس میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مختلف طریقے سے حکمتیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہوا یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہ رہے تھے۔ تو یہ جو اس کے تناظر میں نے آپ کو یہ ہوم ورک دیا تھا کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا پچھلی آیات کو کھول کے پڑھیے اور اس پر تھوڑا سا غور و فکر کیجیے، زیادہ نہیں، کیونکہ باتیں بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کر بیان فرمائی ہوئی ہیں اس میں، کہ کیا کیا وہ باتیں ہیں ان میں سے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی کی آزمائشوں پر اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ویسے سیڈلی کسی نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، کوئی میسج نہیں آیا، گروپ پر کچھ بھی نہیں ہوا شیئر، تو تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو میں پوسٹ رمضان ڈوز بھی دوں آج کہ جو ہے وہ آپ تھوڑا سا واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، قرآن کی طرف۔ ماشاءاللہ مجھے رمضان میں جذبہ تھا، اس کو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح ہے کہ اس ویک جو ہے وہ اب انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ ہوم ورک اس پر کام کیجیے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک شروع کر لے اور اسی لسٹ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتے جائیں، ایک ایک کر کے بھی اگر ہم اپنے وہ لیسن جو آپ نے سیکھا ہے وہ ایک ایک کر کے بھی اگر ہم سب شیئر کریں گے تو کافی سارے پوائنٹس اس میں سے نکل آئیں گے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اگر آپ غزوہ احد کی مثال دیکھیے تو بار بار میں یہ بات دہراتی ہوں کہ جو ہماری اپنی عام زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، یہ بالکل اسی کی ایک شکل ہے، بس اس میں یہ کہ یہ ایک اجتماعی طور پر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یہ واقعہ اجتماعی طور پر ہوا، اور اس میں جو ہے وہ ایک گروہ کا جو ہے وہ کیا وتیرہ تھا اور کیا غلطیاں ہوئیں اور وہ سب اس کے اندر ڈسکس ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اسی کو ہم جو ہے وہ اپنی انفرادی زندگی پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ فریحہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی کریں ان کے انٹرنیٹ پر اور وہ ہمیں جوائن کر پائیں، شی از ٹرائنگ اے لاٹ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ اس میں سے بہت سے جو سبق ملے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ لوگ جن کے دل میں نفاق تھا، جو یہ چاہتے تھے کہ اسلام اور مسلمان جو ہیں یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں، اور انہوں نے پھر طرح طرح کی باتیں کی کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے، یہ نہ نکلتے گھر سے، یہ نہ جاتے مدینہ سے، یہ وہاں جا کر نہ لڑتے، یہ ایسے کر لیتے، یہ ویسے کر لیتے، تو یہ جو ہے یہ موت سے بچ جاتے۔
تو یہ والا جو آکاش کا اور اگر کا دروازہ ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ کہ اسی میں جو ہے وہ عقیدہ تقدیر اور موت، عقیدہ موت کے بارے میں جو غلط آ، آپ کہہ لیجئے کہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی تصحیح ہوئی۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک ہی واقعہ، ایک ہی آزمائش، لیکن یہ کہ اس کے اندر سے بہت سارے سبق، بہت سارے سبق، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر لیڈر کی صفات، لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیڈر کے کو بہت اعلیٰ ظرف اور اس کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، تاکہ جو اس کی ٹیم ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ رہے۔ اور یہ کہ دین کے، جب دین کا کام کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری کمیاں کوتاہیاں اپنی ٹیم کے بہاف پر جو ہے وہ ان سے درگزر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم لیڈر کی صفات اور یہ پھر توکل الی اللہ اور خیانت کی بات کر رہے تھے۔ خیانت کے ضمن میں نے آپ کے ساتھ کافی احادیث بھی شیئر کی تھی، کہ جو بھی خیانت کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صحیح احادیث میں نے آپ کو اس ضمن میں بتائی تھی کہ وہ اپنی وہ خیانت اپنے سر پر لے کر آئے گا۔ اور پھر مفہوم ایک حدیث کا یہ تھا کہ وہ اور اس حال میں وہ پھر مجھ سے نہ ملے کہ وہ مجھے یہ کہے کہ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کروں، جبکہ پھر میں اسے ہیلپ آؤٹ اس ٹائم پر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو دنیا میں جو اس کے امانت اور امانت میں خیانت کو لے کر جو بھی اس کے کانسیکوینسز تھے اس کے بارے میں پوری تعلیم جو تھی وہ پہنچا دی گئی تھی۔ اور بات پھر یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہوئے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے یہاں پر ایک رسول بھیجیے گا جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو وہی جو رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی کے طور پہ مبعوث فرمایا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا مظہر تھا۔ اور یہاں پر اصل میں اب اس مقام پر، یعنی یہ جو آیت تھی، آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب اس بات کو یہاں پر اس پر سٹیمپ کر دیا، اس بات کو، اس کا اعلان فرما دیا یہاں پر، اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ وہ دعا قبول ہو چکی اور مومنوں پر وہ احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہو چکا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آگے اس کتاب کو جس کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کا بھی میں نے آپ کو مطلب بتایا ہوا ہے پہلے بھی، ٹھیک ہے، تو تلاوت تا لام واؤ، اس کا آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، تو اس قرآن کو اس طرح سے پکڑنا، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت مینس قرات ہے، قرات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تلاوت کا مطلب ہے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہم اس کو فالو کر سکیں۔ تو فالو تبھی کر سکیں گے جب اس کا مطلب سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس قرآن کو لے کر ہم نے اپنا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ ہم نے آگے جو بھی ہمارے پاس فقہ کا علم ہے، جو بھی وزڈم ہے، کوئی اللہ کا حکم ہے تو وہ کیوں ہے، کوئی اللہ کا حکم اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے کسی شے سے تو کیوں منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ اس دنیا کی زندگی کا وزڈم، یا یہ کہ جو آخرہ ہے، یا عالم الغیب ہے، جو کچھ بھی اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں علم ہم تک جو ہے وہ پہنچایا ہے یا ہمیں دیا ہے، تو ان سب کو لے کر یہ وزڈم اور پھر اس کی اپلیکیشن اپنی پریکٹیکل لائف میں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، جیسا کہ ان کو بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے تم لوگ جو ہو وہ کھلی گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک بات جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ آج آیت 165 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بات ابھی وہی غزوہ احد ہی کی کنٹینیو ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بعد اعوذ باللہ، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ چلے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
فریحہ کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، چلیے اچھا جی، اولما اصابتکم مصیبت، اور پھر، اور بھلا، لما بھلا، ٹھیک ہے، اور کیا، اور یعنی کیا حال ہوا تمہارا جب تم پر، اصابتکم جب پہنچی تم سب کو، مصیبت کوئی مصیبت، مصیبت آپ اردو میں بھی مصیبت کے لیے مصیبت ہی، کوئی بھی آفت، کوئی بھی آزمائش اور مشکل جب پڑ جاتی ہے اچانک سے، اور اصابہ، اصابہ کس کا روٹ کیا ہے؟ سواد واو با، ٹھیک ہے، سواد واو با کا مطلب ہے تیر کا نشانے پر لگنا، ٹھیک ہے، یعنی مصیبت آ کر پکڑ لیتی ہے ایگزیکٹلی وہیں پر وہ آزمائش پہنچتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا پہنچنا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی، کسی ایک کی آزمائش کسی دوسری جگہ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی اور کی آزمائش آپ کے اوپر آئے گی۔ تو اصابت کو مصیبہ، یہ ایگزیکٹلی وہی آزمائش جس کو جدھر جانا تھا وہ تم سب کے لیے لکھی ہوئی تھی، تو یہ جب تم سب پر پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ یعنی اس سے پہلے تحقیق تم بھی پہنچا چکے تھے، مثلیہا اس سے دگنی، کل تم، تو کہنے لگے تم سب، انا ہاذا، یہ کہاں سے آئی، ٹھیک ہے، جب یہ اس کو آپ ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو پہلے یہ والی بات آ جائے گی، قد اصبتم مثلیہ، حالانکہ یعنی یقیناً تم بھی پہنچا چکے تھے اس سے دگنی، کل تم انا ہاذا، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، لیکن جب آپ با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے تو پھر اس میں جو ہے وہ بات یوں بنے گی کہ بھلا تمہارا کیا حال ہوا جب تم پر یہ مصیبت آئی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے، کل تم انا ہاذا کو پہلے آپ ٹرانسلیٹڈ پائیں گے جب آپ با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور قد اصبتم مثلیہا جو ہے یہ بعد میں، حالانکہ تم اس سے دوگنی جو ہے وہ پہنچا چکے تھے۔ چلیے بسم اللہ، اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ایڈمٹ کر دیں ان کو، آمین، آسانی فرما دیں، آمین، آسانی فرما دیں۔ جی فریحہ ہو گیا بالآخر، الحمد للہ کثیرہ، ٹھیک ہو گیا، چلیے، تو یہ کہ جب تم پر وہ آزمائش آئی جس کا ایگزیکٹلی تم پر آنا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈٹرمن کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کا اصابہ لکھا ہوا تھا آلریڈی، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، ٹھیک ہے، کیا ہوا، اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہائی لائٹ فرما رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے وہ صحابہ تھے یا وہ ٹیم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی مکی زندگی سے تربیت ہوئی تھی، وہ ٹیم جو ہے اسے تو معلوم تھا کہ یہ جو راستہ ہے دین کا، اس میں جو ہے وہ اونچ نیچ ہوگی، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہر راستے پر ہوتی ہے، ٹھیک، تو بہرحال انہیں تو یہ معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں فتح ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور چاہیں، بہرحال وہ اپنی وہ ان کے ذہنوں میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ اگر نبی ہمارے درمیان موجود ہیں تو ان کی میئر پریزنس ہی جو ہے وہ ہمارے لیے فتح کو یقینی بنا دے گی، ٹھیک ہے، لیکن ایک عام مسلمان، یعنی اس کے اندر ایک وہ جو عقیدت آ جاتی ہے، جیسے ایک ہمارے عقیدت آ جاتی ہے نا، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر میری گاڑی میں قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہوا ہے نا تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یعنی صرف اس لیے کہ وہ پڑھا ہوا ہے قرآن پاک تو وہ ایکسیڈنٹ سے بچا لے گا، ٹھیک، یعنی کسی بھی بابرکت وجود کی، شخصیت کی، یا کسی بھی بابرکت شے کی جو میئر پریزنس ہے اس سے میں کسی مصیبت سے بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ والا مائنڈ سیٹ ہے جو یہاں پر مینشن فرمایا جا رہا ہے۔ تو جو عام مسلمان تھا اس وقت وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ جب اللہ کے رسول ہمارے درمیان ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں شکست ہو، تو فتح جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے، وہ تو ہوگی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی حال میں بھی کافر ہم پر فتح نہیں پا سکتے، لیکن اب یہاں کیا ہوا، حالانکہ پہلے جو ہے وہ ہم نے پیچھے ہی آیات میں ہم پڑھ کر آئے کہ پہلے تو بڑا صحیح تھا، شروع میں جیسے بھی تھا کہ بھئی مسلمان بڑے دادے شجاعت دے رہے تھے اور بالکل جیت چکے جنگ، بلکہ جیت گئے تھے، آلموسٹ کفار بھاگ رہے تھے اور مسلمانوں نے جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر کیا ہوا، ایسا پانسا پلٹا کہ اس کے بعد پھر وہ جو کوئی بھی نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، بار بار وہی چیز جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے، تو اس لیے کیا ہوا کہ وہ مسلمان جو اب مدنی زندگی میں خاص طور پہ دین اسلام کا حصہ بنے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ابھی وہ ایک 10-13 سال کی، وہ جسے کہتے ہیں نا ہر طرح کے حالات دیکھ کر اب جہاں پر دین پہنچا ہے، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو بچہ یعنی پیرنٹس اسٹرگل کرتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک سٹیٹس اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کی اولاد، تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ کیا اسٹرگل تھی، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ وہی بات ہے کہ وہ جو مکی زندگی میں اسٹرگل کر کر آئے تھے دین کے ساتھ، انہیں معلوم تھا کہ اونچ نیچ آئے گی، ہر طرح کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن یہ کہ اب جو مدنی زندگی میں جو دین میں داخل ہوئے
وہ جو ہے وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. انہیں یہ لگا کہ سم ہاؤ بس نبی کا ہونا رسول ہے ہم میں تو بس ٹھیک ہے، اب جو مرضی ہو، اونچ نیچ بھی ہو، ایمان جیسا مرضی ہو، ہماری کوشش جیسی بھی ہو، توکل اللہ ہو نہ ہو کسی بھی لیول پہ ہو، لیکن یہ کہ فتح ہمارا ہی مقدر بنے گی کیونکہ رسول کی موجودگی ہے. ان کی موجودگی ہی جو ہے وہ ایسی بابرکت ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، توکل اللہ جو ہے، ایک تو اس کا وہ جذبہ اس کو ٹھیس پہنچ، یعنی اس کے اس پیشن کو جو ہے وہ یہ ایروڈ کرتی ہے سوچ. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ انسان کوشش سے کترانا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا بس میں اپنے پاس کوئی بھی میں کوئی تعویذ رکھ لوں اپنے پاس، ٹھیک ہے، میں آیت الکرسی لٹکا لوں دیوار پر، ٹھیک ہے، میں اس طرح سے جو سفر کی دعا لٹکا لوں گاڑی کے اندر، میں گاڑی میں جو ہے وہ کوئی سورہ یاسین رکھ لوں، تو میں اپنے پرس کے اندر جو ہے وہ سورہ رحمان رکھ لوں. تو اس طرح کی جو سوچ ہے. تو لیکن یہ کہ یہ جب اللہ کے راستے میں آپ نکلتے ہیں، کسی بھی راستے میں نکلتے ہیں، کوئی بھی آپ ایک مقصد بناتے ہیں زندگی کا، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ڈسپائٹ آف آل یور پیور انٹینشنز اینڈ آل دا ایفرٹس، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر ناکامی ہو، بلکہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ فیزز نہیں آئیں گے تو انسان کی جذبے کی صداقت جو ہے وہ آزمائی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلے تھے کہ بھئی ہم تو بس جا رہے ہیں اور ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور ہم تو جائیں گے، ہم یوں بس جو ہے وہ فتح پا کر آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اور بول بالا ہوگا اور ہماری بہادری کے قصے پڑے جائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پاس مال غنیمت بھی آئے گا، اور بڑا گویا ان کے لیے یہ جو ہے وہ کوئی شان و شوکت میں اضافے کا ذریعہ تھا. لیکن یہ کہ جو اصل دین ہے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو مار بھی کھانی پڑتی ہے، آپ کو گردن بھی کٹوانی پڑتی ہے، اور آپ کو مال کا ضیاع بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ کہ ان کی پھر جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ ایک دم بہت ہرٹ ہوئیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے. تو انہوں نے وہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے ہو گیا. تو اس طرح کے جو ہے وہ انہوں نے سوال جواب شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور ابھی آپ پیچھے بھی جیسے دیکھ کر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا تھا اس کے جواب میں؟ اللہ کا وعدہ تو حق تھا، اللہ کا وعدہ تو اسی طرح ہو رہا تھا جیسے تم لوگوں کو شروع میں فتح مل رہی تھی، تو اسی طرح ہی تھا. لیکن یہ کہ بہرحال اب جو ہے وہ جب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ریزن ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا ٹاپک کا دیکھ لیتے ہیں. یوم احد کے جو مصائب آئے ہیں اس کا سبب کیا تھا. ٹھیک ہے، سبب جو ہے وہ پہلی ون لائنر ہے، قل ہوا من عندی انفسکم، کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے یہ تمہارے اپنے نفسوں کے پاس سے ہے. یعنی یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تمہارے اپنے نفسوں کے پاس سے آئی ہے، یعنی یہ تمہارے خود سے آئی ہے، تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. ٹھیک، تو یہ دیکھیں کہ جب ہم نے قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جب ہم مصیبت کوئی ہم پر مشکل آتی ہے تو سب سے پہلا ہمارا دھیان کیا جانا چاہیے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، حالات ہی ٹھیک نہیں تھے، یا وہ فلاں کا قصور تھا. ٹھیک ہے، وہ بیوی کا قصور تھا، شوہر کا تھا، ماں باپ کا تھا، اولاد کا تھا، رشتہ داروں کا تھا، باس کا تھا. اگر نہیں کرنی تو سیلف ریفلیکشن نہیں کرنی. جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ تم پر کوئی بھی مصیبت آئے اور ان ایکسپیکٹڈ ہو. ٹھیک ہے نا، کل تم انا ہادہ کا کیا ہے، یہ کیا حالت بیان ہو رہی ہے یہاں پر، ان ایکسپیکٹڈ. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وکٹری، فتح ہی فتح ہوگی. ہم پوری تیاری کے ساتھ نکلے، اس دفعہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اللہ کے رسول بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں لڑنے جا رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ فتح نہیں ہوگی. تو ایک ان ایکسپیکٹڈ ان کو شکست ملی. ان ایکسپیکٹڈ جب آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے زندگی کے اندر تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سیلف ریفلیکشن کرنی ہے کہ میرے اپنے نفس کے اندر میں نے میرے وجود سے یا مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ مجھ پر آئی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ فلسفہ یہاں کمپلیٹ نہیں ہوگا، ابھی آگے ہم دیکھیں گے اس کا ایک اور کمپوننٹ ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر جو مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ ہمارا کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ سبب کیا، سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ کو مصیبت آتی ہے تو اپنے اندر جھانکیے. لیکن ہمارا کیا پرابلم ہوتا ہے، ہم کیوں شوق ہو جاتے ہیں؟ پہلی بات، ایک تو وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے، لیک آف سیلف ریفلیکشن ہے نا. ہم سوچ نہیں رہے، ہم کیا کریں، ہم بلیم کر رہے ہیں دوسروں کو.
ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بلیمنگ ایٹیچیوڈ ہے، وجہ اس کی کہ ہم بیٹھ کر دیکھیں، بسا اوقات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کر رہے ہوں، بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کے کرنے میں ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری نیت ٹھیک نہ ہو، ہماری نیت میں اخلاص نہ ہو سکتا ہے ہمارا کام کرنے کا طریقہ ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سب ٹھیک ہے، اگر آپ نے ریفلیکشن کی اور آپ کو لگا کہ نہیں نیت میں بھی اخلاص ہے، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، خواہ وہ کچھ کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے، طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، اسی طرح ہی کیا ہم سے پہلے جو بڑے گزرے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، میں بھی یہ طریقہ پکڑ کے کر رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، کہیں اور سے جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی ناراضگی کا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ گر رہا تھا اور ریاکاری آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے جس کو سب سے پہلے ہمیں انالائز کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے دھیان کہاں پر جانا چاہیے؟ اس بات پر کہ میرے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر اس میں یہ کہ جو ایک بات یہاں پر انہیں یاد کرائی گئی وہ کیا تھی؟ قد اصبتم مثلیہا، کہ حالانکہ تم تو پہنچا چکے ہو اس سے دگنی، ٹھیک ہے، اس سے دگنی، یعنی کہ جو تم جن سے تکلیف پہنچنے کی تم کمپلین کر رہے ہو، ان کو تم دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو پہلے۔ کس موقع کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ آئیڈیا، کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں آپ کہ یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ بدر کی۔ جی فریحہ، جزاک اللہ خیر۔ تو جنگ بدر میں جو ہے وہ کیسے دگنا نقصان پہنچایا؟ جنگ احد میں کتنے شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے؟ چیٹ میں ٹائپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جنگ احد میں کتنے شہید ہوئے تھے 70۔ کسی کو؟ 70 شہید ہوئے تھے، تھینک یو۔ اور جنگ بدر میں یہ تھا کہ ان کے 70 شہید ہوئے تھے، 70 قیدی بنا لیے گئے تھے، اور جو سوری 70 ان کے واصل جہنم ہوئے تھے اور 70 جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے تھے، اور جو ان کے مارے گئے تھے ان کے وہ سارے کے سارے، یعنی ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ ان کے بہت بڑے بڑے وہ سارے سردار تھے، ٹھیک ہے؟ ان کے وہ آپ کہہ لیجئے کہ پوری قیادت ایک طرح سے جو ہے وہ قریش مکہ کی وہ ختم کر دی گئی تھی غزوہ بدر میں، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو کچھ بچے تھے جن میں یہ سہیل بن عمر اور بھی نام ہیں، تو وہ جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے تھے، بعد میں ان سے خیر فدیہ دے کے ان کو رہا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب کبھی ایسی مصیبت پہنچے تو صرف لاس پہ کنسنٹریٹ کرنے کی بجائے یہ بھی سوچا کرو کہ اس سے پہلے تمہیں گین بھی تو کبھی ہوا تھا زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے یہاں پر مائنڈ سیٹ، انہیں تو ایک خاص کانٹیکس میں یاد کروایا گیا، غزوہ احد کی شکست تمہیں بہت تکلیف دے رہی ہے تو غزوہ بدر بھی تو یاد رکھو، اس میں تم نے تو ان کو ڈبل ڈبل دی لاس، ان کو جو ہے وہ ڈبل دی ڈیمیج کیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ کہ انسان کا کیا ہوتا ہے، فوراً ہم وہی بات ہے کہ ہم فوکس ہو جاتے ہیں بس اپنی تکلیف پر، تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ایک ناشکری کا ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے، انگریٹفل ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہ پہلے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ مصیبتوں اور آزمائش کے وقت پر خاص طور پہ کوپ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں گریٹفل ایٹیچیوڈ چاہیے، ٹھیک ہے؟ گریٹیچیوڈ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں صبر، صبر تو کرنا ہی ہے، صبر تو بیسک ہے، لیکن ایک لمبی آزمائش سے اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی سے گزر سکیں تو اس کے لیے ہمیں گریٹیچیوڈ مائنڈ سیٹ تک اپنے آپ کو، اپنی گروتھ کر کے اپنے آپ کو وہاں تک لے جانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کیا بات ہوئی کہ اچانک تم گھبرا گئے، تمہیں بہت ایسا فیل ہوا کہ تم پر تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی، یاد رکھو فوراً کہ غزوہ بدر میں تم نے ان کو ڈبل ڈیمیج کیا تھا، ابھی تم لوگوں کو تو اتنا ڈیمیج نہیں پہنچا جتنا تم نے انہیں کیا، اور پھر تم یہ کہہ رہے ہو یہ کہاں سے آئی، پریشان ہو رہے ہو، ایک دم سے آ گئی ہے، ان ایکسپیکٹڈ تھی، تو کل ہوا من اندی انفسکم، یہ تمہاری ہی اپنے نفسوں کا ہی کیا دھرا ہے، تمہارے ہی اپنے اندر سے، تمہارے اپنے پاس سے ہی جو ہے وہ یہ ایسا ہوا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے نہ مصیبت آتی، فتح ہو جاتی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو جو نافرمانیاں کی تھیں اس کے باوجود تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے دیتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو انڈن کرنے کے اوپر قادر ہیں، جو بھی کانسیکوینسز تم لوگوں کو فیس کرنے پڑے اس کے علاوہ کوئی دوسرے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس سے کم بھی ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیوں چاہا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس کی حکمت مل کر اس کی چیز کو، اس پورے کانسیپٹ کو، فلسفی کو کور کرے گی، وما اصابکم، اور نہیں پہنچتی اور نہیں سوری اور جو کوئی پہنچا تمہیں، یوم التقل جمعانی، اس دن جس دن ملی دو جماعتیں،
ٹھیک ہے، جمعان بڑے گروہ جو ہوتے ہیں، بڑے لشکر جب ملے، اور یہ وہی بات ہے کہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس دن دو بڑے گروہ آپس میں باہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے لڑنے کے لیے، تو اس دن تمہیں جو کچھ بھی پہنچا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اب اللہ کا حکم، ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو بھی مصیبت آئی ہے یہ تو تمہاری اپنی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ڈونٹ بلیم اینی ون، دوسروں کو الزام نہ دو، نہ یہ اللہ کے سر الزام دھرو کہ اللہ نے تو ہم سے فتح کے وعدے کیے تھے، ٹھیک ہے، نہ اللہ کو الزام دو، نہ قسمت کو دو، نہ تقدیر کو، نہ ہی کسی اور کے سر دھرو، یہ تو تم اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ تم نے کیا کیا، ٹھیک۔ لیکن یہ کہ یہ جو بھی ہوا، جو کچھ بھی ہوا، یہ تو اللہ کے حکم سے تھا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے، ساؤنڈ کرتا ہے تھوڑا سا کہ اچھا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کانٹراڈکٹری سی بات ہو گئی ہے؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ہاں جی، تھوڑا سا سوچو، میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ بھی تھوڑی برین اسٹارمنگ کریں نا، پھر آپ بھی تھوڑی اس کی حکمت پر غور کریں، پھر آپ لوگوں نے شیئر بھی تو کرنا ہے نا ہوم ورک میں، انشاءاللہ۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ اللہ تو ہاں علیم ہے، بتاؤں ہاں۔ تھوڑا سا؟ جی رابعہ، بالکل۔ اچھا، ایسے ہی مجھے لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اللہ ہوں تعالیٰ جو ہے وہ اس کی پنشمنٹ کے طور پہ، جیسے یا اس کو ہمیں سکھانے کے لیے ایک ہوں مطلب وارن کرنے کے لیے کسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح کے جو کچھ تھا تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے تھا، اور اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مطلب جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے فیصلے کیے تھے تاکہ تم آزمائش سے گزرو، تاکہ تم اس ہوں چیز کو سیکھو کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس جو ہے وہ مطلب اس غلطی کو کر رہے ہو، تو اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے۔ ہاں بالکل، ایسے یہ بھی بالکل ایک ایک اینگل ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی اگر آپ کے ذہن میں آئے تو آپ لوگ جو ہے وہ چیٹ میں ٹائپ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ غزالہ کہہ رہی ہے وہ جانتا تھا کہ ان کے ذہنوں میں دلوں میں کیا ہے، اس لیے سکھا سکے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی رضا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ یہاں آ رہا ہے فبی اذن اللہ، اللہ کی اذن سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ہے، یعنی یہ کہ جو کوئی بھی کچھ بھی واقعہ اگر ہونا ہے نا، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا اپروول نہیں ہوگا تو کہیں زلزلہ نہیں آئے گا، اللہ کا اپروول ہوگا تو زلزلہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب زلزلہ آ گیا، کیوں؟ اب اس کے پیچھے اب حکمت ہم جو ہے وہ سوچیں گے بیٹھ کے کہ یہ کچھ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہمارے لیے لرننگ تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ ہوم ورک کر لو بیٹا، ہوم ورک کر لو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کبھی کر ہے کبھی نہیں، اچھا وہ اب اس بات، اب یہ پنشمنٹ کا ڈر ہے، اب نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے رات سونے کا وقت ہو گیا، بچے نے سارا ٹائم ضائع کیا، اب چھوٹا بھائی ہے، آپ بڑے کو کہہ دیتے چلو تم ذرا اس کا ہوم ورک تھوڑا سا نا یہ کمپلیٹ کر دو ورنہ کل ہی سے پنشمنٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یا تو ایک یہ رویہ ہے، یا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں لی، آپ نے اپنا کام نہیں کیا، تو ٹھیک ہے نا، لیٹس فیس دا کانسیکوینسز۔ تو آپ اب نہ اس کو ہیلپ کرتے ہیں ہوم ورک میں، نہ کسی اور کو کہتے ہیں، بلکہ آپ اس کو چھوڑتے ہیں اسی طرح تاکہ کل وہ جائے اور کل وہ ٹیچر سے اس کو جب پنشمنٹ ملے تو پھر اس کو پتہ چلے، اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری آئے کہ وہ جو ہے وہ اپنا کام آئندہ سے وقت پر کیا کرے۔ لیٹ دیم فیس دا کانسیکوینسز، جو کہ لرننگ کے لیے کروشیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ آپ کی اذن سے ہوا نا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس کا ہوم ورک کر دیتے خود، اگر آپ چاہتے تو آپ کسی اور سے کروا لیتے، اس کو سزا سے بچا لیتے، یا اگر آپ چاہتے تو آپ جا کر اس کی ٹیچر سے بات کرتے کہ نہیں بھئی آپ میرے بچے کو پنشمنٹ نہ دیجیے گا، لیکن آپ نے پرمٹ کیا، آپ نے الاؤ کیا کہ ایسا ہی ہو کہ یہ اپنے عمل کے نتیجے کو بھگتے، تاکہ اسے یہ سمجھ آئے کہ اگر یہ اس طرح کرے گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ دیم فیس دا کانسیکوینسز، یہ چیز ہوتی ہے کہ کیوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کہ وقوع پذیر ہونے کے پیچھے اپنا اذن جاری کرتا ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون جو ہے وہ مومن ہے، اور یہ کہ وہ جان لے کہ کون جو ہے وہ نفاق والا ہے، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تاکہ جو ہے وہ آپ نے کیوں الاؤ کیا؟ تاکہ وہ بچہ جان لے کہ اگر میں نہیں اپنی ذمہ داری لوں گا تو مجھے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، لہٰذا وہ سیلف رسپانسبل ہو سکے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب غزوہ احد پر سب نکلے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو مدینہ میں ہی بیٹھے رہ گئے، نہیں نکلے، کچھ آدھے راستے واپس ہوئے، پاس جا کر پہنچ کر پڑاؤ والے مقام کے وہاں سے واپس ہوئے، ٹھیک، کچھ جنگ کے وقت تک رہے، جنگ شروع بھی ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا؟
ان کا جو ایمان تھا اس میں جو ہے وہ کھوٹ کیا تھا کہ ان کے دل میں جو ہے وہ دنیاوی مال کی محبت زیادہ تھی، تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ آزمائے گے کسی بھی لیول پر جو ہے وہ کوئی بھی نفاق اگر ہے تو وہ نکل کر باہر آ جائے، سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جو واضح منافق ہیں، جو جنہیں آپ کہتے ہیں جو شعوری منافق ہے، جو جان بوجھ کر نفاق کے راستے پر ہیں، بہرحال پھر ان کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دیا جائے، کیونکہ ان کا ایک ایسے کاز میں رہنا، ایک ایسی جماعت کا حصہ بنے رہنا کہ اوپر سے اپنی وفاداری کا یقین دلانا، لیکن ضرورت کے وقت پر پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، ان کا جماعت کا حصہ بننا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے بجائے فائدے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دین کے کام کے لیے جو جماعتیں ہیں ان کو نقصان پہنچے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نافقین کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ولی یعلم اللہ زینہ، تو اللہ تعالیٰ جان لیں، تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتے تھے؟ حالانکہ غزالہ تو کہہ رہی ہیں اللہ العلیم ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی کہ غزوہ احد اور یہ سارا سینیریو پیش آئے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا اور اللہ تعالیٰ جانتے؟ ٹھیک ہے، یہ کیسا ایکسپریشن ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی ہے۔ ہاں جی، یاد ہے اللہ کسی تعالیٰ کو کو؟ تو اپنے علم علیم ہونے کے اس پہ تو معلوم ہی ہے، لیکن اصل میں یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب کو شاید پتہ چل جائے کہ مطلب کوئی، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا اہتمام حجت کے لیے، تو مطلب سب کھل کے سامنے آ جائے، کوئی یہ جی نہ کہہ سکے کہ بھئی نہیں میں تو ایسا نہیں تھا یا کچھ بھی۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر فریحہ، بارک اللہ فی، بالکل ایسے ہی۔ یہ والی عالم اللہ زینہ، یعنی اللہ نہیں جان لیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیں ایک ٹروتھ کے طور پہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ انسان جب تک ایک تجربے سے نہیں گزرتا، انسان اس چیز کو ریکارڈ نہیں کرتا اپنے نالج میں، انسان اس چیز کو ریلیٹ نہیں کر پاتا، اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتا۔ تو یہ سارا تجربہ، یہ ایکسپیریمنٹ اللہ تعالیٰ نے کیوں الاؤ کیا؟ اس لیے الاؤ کیا تاکہ خود مومنین منافقین سب اس میں سے گزریں، اور پھر جب خود پر بیتتی ہے تو جو آپ سیکھتے ہیں نا، وہ پھر وہ آپ 10,000 کتابیں بھی پڑھ لیں گے تو کبھی نہیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ اسٹیبلش کرنا، اس علم کو عام کرنا، اس علم کو اسٹیبلش کر دینا، یہ ہے ولی علم اللہ زینہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جان لے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جیسے جانتا ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیریمنٹ سے اس طرح سے اسٹیبلش کیا کہ اب انسان بھی اس کو اپنی بساط کے مطابق، جو بھی اس تجربے سے گزرے، وہ اپنی بساط کے مطابق اس کو اب جان پائے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تاکہ کسی کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی، تو یہ اب کہہ لیجئے کہ اس کا سبب اور اس کی جو حکمت ہے، ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ، ہمیں دو تین باتیں جو پتہ چلی، ریکیپ دیکھ لیتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں، اس کارخانہ دنیا میں، وہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ تعالیٰ الاؤ کرتے ہیں تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اینڈ آف ٹائمز کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو دجال آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اف کیا ہوتا ہم پیدا ہی نہ ہوتے اس وقت پہ، کیا ہوتا، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی دجال ہوتا ہی نہ، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ سب نہ ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ بس ہم بھی، ہماری آنکھ کھلتی تو زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوتا، خلافت قائم ہوتی۔ تو جی نہیں، یہ اللہ ہی کے اذن سے ہے کہ آپ اور میں جو ہے وہ ہیومن ہسٹری کے اس فیز میں دنیا پر بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا، پہلے سب سے کیا سوچنا ہے، اگر کوئی کلیمٹی اسٹرائک کی ہے، کہ میرا کیا پرابلم تھا اس کے اندر، میں کہیں بہت غفلت میں تھی، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی تھی، میں نے اللہ سے کوئی کمٹمنٹ شاید کی ہوئی تھی اور میں نے اس سے منہ موڑ لیا، آخر کیا پرابلم تھا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ جو ہے وہ، جو کوئی اس کو اس طریقے سے لے گا اس کے لیے وہی چیز ایک بلیسنگ بن جائے گی، لیکن جو کوئی سیلف ریفلیکشن نہیں کرے گا، انفسہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھے گا، کیا کرتا رہے گا، دوسروں کو الزام تراشی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ اپنے ارد گرد ساری زندگی نا، جب بھی ان کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ کیا کریں گے، یہ فلاں کا قصور ہے، یہ فلاں کا قصور ہے۔ ہر دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر دفعہ ان کے پاس ایک نیا کوئی نہ کوئی وہ ہوتا ہے شکار، جس کے اوپر وہ اپنا سارا جو بلیم ہے نا وہ ڈال سکے، یہ تو اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اگر نہیں جھانک کر دیکھیں گے، تو اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھیں گے، اپنا طرز عمل نہیں ٹھیک کریں گے، تو وہ طرز عمل جو ایک دفعہ ہمارے لیے مصیبت کماتا ہے، تو کیا پھر وہ ساری زندگی مصیبت نہیں کمائے گا، اگر ہم اس پر غور نہیں کریں گے اور اس کو مینڈ نہیں کریں گے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، اور پھر یہ کہ ہمیشہ یہ سب سے پہلے اللہ نے بھیجی ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اچھا یہ جو فلاں ہے نا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے نا، یہ اس کی سازش تھی، نہیں، سب سے پہلے آپ، یا فلاں ہے اس کا جادو، یا فلاں کی نظر بد بالکل حق ہیں، بالکل لگتی ہیں، لیکن ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں دوبارہ بھی اذن اللہ آ چکا ہے،
کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے نا کہ یہ لوگ جادو کرتے ہیں تاکہ مرد اور عورت کے درمیان علیحدگی کروا سکیں، لیکن یہ کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نا، وہ آزمائش قائم نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ قائم ہو گئی، ایک دفعہ آ چکی، اسٹیبلش ہو چکی، اب اس کے اندر سے کیا حکمت نکل سکتی ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ ساری کی ساری ایک بندہ مومن کا کام ہے کہ وہ اس پر غور کرے کہ کیا پرابلم آئی، یہ پرابلم جو آئی ہے یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پاسبلی کیوں بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس والی یہ جو غزوہ احد کے تناظر میں تھی وہ یہ تھا کہ بڑا ضروری تھا، آگے بھی اور غزوات ہونے ہیں، ابھی فتح مکہ ہونی ہے، پھر اس کے بعد آگے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سلطنت دینی ہے۔ تو یہ کہ یہیں سے ابھی سے ہی پتہ چل جائے کہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں آ کر جب کوئی مسلمان جو بھی سو کال جو منہ سے کلمہ پڑھتا ہے، جب وہ بہانے بنانے شروع کر دے گا نا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر نفاق ہے۔ اب وہ شعوری ہے یا غیر شعوری وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتا، لیکن ہے اس کے دل میں نفاق، یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے اس کی جو ہے غزوہ احد کے تناظر میں جو سب سے بڑی حکمت تھی کہ یہ سب کیوں اللہ نے الاؤ کیا، تاکہ یہ کہ پتہ لگ جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اچھا جی، تو وقیل لہم تعالو، اور یہیں سے جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقین کا وتیرہ بھی بیان کر رہے ہیں، اسٹیپ یعنی آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے منافق ایسے مواقع پر۔ وقیل لہم، جب کہا جاتا ہے ان سے تعالو، آؤ تم، ٹھیک ہے، بلایا جاتا ہے تعالو، اعلیٰ سے ہے، پہلے بھی اس ورڈ کو میں نے آپ کے لیے ایکسپلین کیا ہوا ہے، تعالو یعنی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے بلانا۔ ٹھیک ہے، تو جب انہیں کس چیز کی طرف بلایا جاتا ہے، جو ہمارے دین میں بہت آگے کی سٹیج آ جاتی ہے نا، قاتلو فی سبیل اللہ، کہ آؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کے اللہ کے راستے میں قتال میں حصہ لو، یا چلو اگر تم ایکٹیو قتال میں حصہ نہیں لیتے اب ودفاؤ، تو دفاع ہی کر لو۔ ٹھیک ہے، دفاع ادفاؤ جو ہے وہ دفاع سے ہی ہے، جو اردو میں بھی آپ دفاع پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دفاع کرنا، ہٹانا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو آگے سے ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، سمینا بتانا کہتے ہیں، نہیں کیا کہیں گے، قالو تو وہ کہتے ہیں لو نعلم قتالا، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، اگر ہمیں معلوم ہوتا قتال کا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تفسیر میں، دو طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا قتال کا یا جنگ کا، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو ہم اتباع کرتے، یقیناً ہم تمہاری اتباع کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا، یعنی جب آپ جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کے تناظر میں کسی مومن اور منافق کو پہچاننا چاہیں گے، تو جب ایک مومن کو یہ پکار دی جائے گی، دعوت اور ثنا دی جائے گی نا کہ آؤ آ کر اللہ کے دین کی خاطر اب اپنی جانیں پیش کرو، تو وہ کیا کہے گا، سمینا واتانا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اللہ ہی کی بیعت کر لی تو بس پھر ٹھیک ہے، یہ اسی کی جان ہے، ویسے بھی تو چلی جانی ہے اس کے پاس ہی، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، بس صحیح ہے، اگر دین کو ضرورت ہے تو اس سے زیادہ اور کون سا موقع ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جان دی جائے۔ تو یہ ہوگا مومن کا طریقہ کار۔ منافق کیا کرے گا، بہانے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب یہ ان سے کہا گیا نا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو، تو اس کو بھی اسی طرح انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ تھے جو مدینہ سے نکلے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جب یہ کہا جا رہا تھا نا کہ چلو بھائی چلو، جیسے ایک تو یہ کہ یہ عبداللہ بن ابئی کے بارے میں تھا کہ جب اس نے راستے سے ہی واپسی کا جب کیا تو اس کو یہ کچھ لوگوں نے جا کر اس کو یہ کہا کہ تم کچھ اللہ کا خوف کرو کہ تم اب مسلمان ہوئی، غزوہ بدر تک تو وہ بظاہر بھی مسلمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ غزوہ بدر کے بعد بہرحال اس نے اپنے یہ جو نفاق والا اسلام تھا اس کا اظہار کر دیا، تو یہ کہ اس کو جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جا کر اس طرح سے تھوڑا سا اس کو غیرت دلائی کہ تم جو ہو وہ اسلام پہ یعنی تم اسلام کے ممبر خود کو کہلواتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہو وہ لڑو، اگر تم ایکٹیولی نہیں بھی لڑنا چاہتے تو جو دفاعی پوزیشنز ہیں ایٹ لیسٹ وہیں پر ہی ہولڈ کر لو۔ تو لیکن یہ کہ وہ لوٹ گیا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینے میں ہی جب چونکہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو جو لوگ تھے جو بیٹھ رہے ہیں مدینہ میں، ان کو جب کہا جاتا تھا کہ چلو نکلو لڑو، اگر تم نہیں ایکٹیولی لڑ سکتے تو چلو تم ہمارے ساتھ ہی چلو، ٹھیک ہے، تم لوگ پچھلے محاذوں پہ کھڑے ہو جانا، دفاع کر لینا، ایٹ لیسٹ تم لوگ جو ہے وہ دفاعی پوزیشنز پر ہی جو ہے وہ ہو جاؤ، کیونکہ جتنی نفری ہوگی اتنی ہی ہیلپ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چلو ان میں سے پوزیشن تم لیتے ہو، تو وہ آگے سے ان کے باپ جواب سنیے کہ کیا ہے، لو نعلم قتال، اگر ہمیں معلوم ہوتا جنگ کا، لتبعناکم، تو ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ اب بھی ایکسپریشن
اس کے بارے میں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے تنزن کہی کہ اگر تو ہے وہ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد پر نکلنے سے پہلے مشورہ لیا تھا کہ کیا ہم مدینے میں رہ کر لڑیں یا یہ کہ ہم مدینے سے باہر جائیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو اصحاب بہت زیادہ اس وقت پرجوش تھے، انہوں نے مشورہ دے دیا کہ ہمیں تو مدینے سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، تو آپ جو ہے وہ پھر دوہری ذرا پہن کر آئے، تو پھر آپ پھر تھوڑا سا انہیں احساس ہوا کہ یہ معاملہ تو تھوڑا سا نازک ہے، شاید زیادہ سخت ہے، تو وہ تھوڑا اس پر پھر انہوں نے اپنی رائے واپس لی، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ جب ایک دفعہ زرہ پہن لے تو اسے اتار دے، اللہ یہ کہ اللہ کا حکم آ جائے یا یہ کہ فتح مل جائے۔ تو اب جب کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے پھر وہ حصہ نہیں بنے مسلم آرمی کا، وہ نکلے ہی نہیں، تو وہ بعد میں یہ انہوں نے یہ بات یہ نا تنزن جب ان سے جب جن دنوں میں یہ تیاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ وہ دن تیاری کر کے پھر ہی نکلتے تھے نا، جب جنگ کا اعلان ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر تیاری کر کے پورا قافلہ بن کے پھر نکلتا تھا نا، تو سارے وقت میں وہ لوگ جو کہ جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہیں جا رہے، تو جب ان سے باقی کے جو ان کے ساتھی جو تیاری کر رہے تھے جنگ پر جانے کی، تو وہ جب کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، ہمیں کیا معلوم ہو جنگ کا، یہ تو آپ ہی کو معلوم ہے، اگر ہمیں اتنی عقل ہوتی تو آپ ہمارا بھی کوئی مشورہ مانتے، ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنگ کا حصہ بننے میں بہت خوشی خوشی تیار ہیں، آپ لیکن یہ کہ ہم مدینے میں ہی رہ کر لڑتے ہیں، دیکھیں ہم نے تو آپ کو اتنا اچھا مشورہ دیا، لیکن نہیں بھی نہیں، آپ کا ایمان تو بہت زیادہ ہے، آپ ہی جا کر لڑیے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہی نہیں نا، ہم تو آپ کے بھلے کے لیے مشورہ دے رہے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ ہماری بات ہی نہیں مانی، بس ٹھیک ہے اب آپ جائیے۔ تو یہ کچھ کہا گیا ہے کہ اس طرح کی بھی باتیں تھی جو انہوں نے تنزیہ کہیں، تو شاید یہ اس کانٹیکس میں ہے، اور یا پھر یہ کہ اس کانٹیکس میں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو جنگ کا معلوم ہی نہیں ہے، یعنی قتال، یہ جنگ، یہ غزوہ، یہ کیسے ہوتے ہیں، لڑائی بھڑائی والے کام ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ جو ہے وہ ایک صریحاً جھوٹ ہے، کیونکہ عرب جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہی جنگجو تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک قبائلی سسٹم ہوتا تھا، وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑنا ہے، کبھی پانی پر کبھی کسی چیز پر، تو یہ ان کے بہرحال یہ ان کا ایک نارم تھا، تو یا انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہمیں تو دیکھیں جی جنگ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ایسے جائیں گے، ہمارے پاس تو ایسی سکلز ہی نہیں ہیں، اگر ہم جائیں گے نہ ہمیں حملے کا پتہ ہے نہ ہمیں دفاع کا، ایسا نہ ہو ہم سے کچھ بھول چوک ہو جائے، آپ ہی کو نقصان ہو، تو اس لیے یہ کہ پھر ہمارا پیچھے ہی بیٹھ رہنا بہتر ہے، آپ جائیے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، یا کچھ اس طرح سے صورتحال ہوگی، یا پھر یہ کہ وہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ یہ کوئی بھی جنگ وغیرہ ہونی نہیں، ہمیں نہیں تھا آئیڈیا کہ یہ واقعی جو ہے وہ جنگ ہوگی، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے وہاں سے بھی قریش مکہ، یہاں سے بھی تو یہ قریش والے ہیں، مدینے سے باہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ارادہ ہے کیا نہیں ہے، تو ہم تو بالکل اس کو ہم نے سیریس ہی نہیں لیا، ہم نے سمجھا شاید جنگ ہونی ہی نہیں ہے، بہرحال اس کی یہی جو اس کے بارے میں کچھ، یعنی اس کال کے بارے میں تھوڑا سا مشکلات ہے، قرآن میں آتا ہے یہ کال، تو یہ اس کے بارے میں جو کچھ پاسبل انٹرپریٹیشنز تفاسیر کی روح سے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے، یا تو وہ تنزیہ انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ کہا جنہ جی ہمیں کیا پتہ جنگ کا کیسے ہوتی، سارا آپ ہی کو تو پتہ ہے، آپ ہی بہت عقل مند ہیں تو آپ ہی جائیے، یا پھر یہ کہ ہمیں تو جیسے لائک پلینلی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو واقعی جنگ کا کچھ نہیں معلوم، ہم تو آپ کے لیے کسی کام کے کسی فائدے کے نہیں ہوں گے، یا پھر یہ کہ ہمیں تو جنگ کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، اگر ہمیں یقین ہوتا تو پھر ہم ضرور چلتے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا جیسے آپ کے لیے کہ کہیے کہ جیسے غزوہ احد جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو شاید اس کے یہ بات کی ایسے بات ہے، بہرحال جب انہوں نے یہ بات کہی ہم للکفری یومئذ، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس دن اقربو منہم للایمان، ہم للکفری، اور وہ سب کفر کے یومئذ اس دن اقربو زیادہ پاس تھے، منہم للایمان ایمان سے، ٹھیک ہے، ایمان کی نسبت ان کے جو دل کی حالت ہے وہ کفر کے پاس تھی، وہ اس کے قریب قریب تھی، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اگر ہم یہاں پر ایک اسپیکٹرم بنا لیتے ہیں، چلے میں آپ کو ایک اسپیکٹرم بنا کر دکھاتی ہوں آج، ٹھیک ہے، ایک ہم اسپیکٹرم ڈرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے دیکھتے بھی ہوں گے اس طرح سے، ٹھیک ہے، ایک یہ اینڈ ہے ہمارے پاس، جیسے آپ وہ یہ پین وغیرہ سے ایڈٹ کرتے ہیں نا، تو پین کی تھکنس آ رہی ہوتی ہے یا کلر کی انٹینسٹی یا آ رہی ہوتی ہے، یا آپ کے پاس فون میں بھی ایپس میں بھی وائٹ بورڈ وغیرہ پہ بھی آپ جب لکھتے ہیں، ٹھیک، تو یہ کیا ہوتا ہے
100%, ठीक है, और ये क्या होता है 0%। तो 100% पे जो हार्ट है वो क्या है, रेड हार्ट है। यानी ये एक ऐसा दिल है जिसके अंदर ईमान 100% नहीं तो 99, ठीक है, ज़्यादा है। तो फिर होता 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 क्या होता है, जो 0% ईमान पे दिल है वो क्या होगा, ब्लैक होगा। ये वो दिल है जिसके अंदर अब निफाक है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ईमान से निफाक का या ईमान से निफाक का जो बिल्कुल जो 0% ईमान होगा तो वो तो फिर कुफर ही चला जाएगा ना। ठीक, तो इसको जो है वो हम कहेंगे कि ये है हमारे पास ईमान। चलिए जी, मेरे वाइट बोर्ड को भी थोड़ा सा इशू हो गया। ठीक है जी, ये हमारा ईमान से निफाक का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और यहाँ पर ये जब बिल्कुल ही 100% पे पहुंचेगा तो ये कुफर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम नेक माल के ज़्यादा करीब होते हैं, जैसे जैसे हम अपने दिल को ज़्यादा माइल पाते हैं अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म की फर्माबरदारी के लिए, तो समझ लीजिए कि हमारा दिल जो है ना वो यहाँ पर स्पेक्ट्रम के ये जो हिस्सा है, आप कह लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि ये 100% है और वो 0% है, तो डेफिनेटली ये वाला जो है यहाँ पर ये 50% का कट ऑफ आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप देख लीजिए कि इसका मतलब है कि हम जो है वो यहाँ पर कहीं फॉल करते हैं पास पास अच्छी परसेंटेज के। ठीक है, तो यानी इस वाले स्फीयर में यहाँ यहाँ, लेकिन ये कि जैसे जैसे हमें मुश्किल लगता है अल्लाह का हुक्म मानना, तो इसका क्या मतलब है कि हम जो है वो 50% से नीचे चले गए, और फिर ये कि उसके अंदर मुख्तलिफ उज़र तराशने शुरू कर दिए कि अच्छा नहीं, यूं है वो है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी इस वक्त बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी रिस्क बहुत तंग है, फलां प्रॉब्लम है, ये है वो है। जब बहानेबाजियाँ आ गई तो इसका मतलब है कि 50% से नीचे चला गया, और अब यहाँ पर जो है वो ये ख़तरे की बात है, क्योंकि अगर किसी ने टेक केयर नहीं की इस निफाक की जो यहाँ पर आना शुरू हो गया है दिलों के अंदर, तो ये अल्लाह रहम करे ड्रॉप डाउन होते 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 0% तक जो है वो चला जाएगा, जहाँ पर जाकर निफाक और कुफर फिर एक ही बन जाते हैं। ठीक है, जब 0% ईमान हो जाएगा तो उसका मतलब है 100% निफाक हो गया। इसका क्या मतलब है, निफाक जो है वो कुफर बन गया। अब ये है वो दिल की हालत जिसके बारे में हमें रोज़ाना अपने दिल को देखना है और इसके बारे में बहुत माइंडफुल रहना है। इसीलिए बार बार बात क्या दोहराई जाती है, दिल के अंदर कितना ईमान है और कितना तकवा है, इसके बारे में माइंडफुल रहना ही हमारे ईमान की निशानी है। अगर मुझे और आपको फिक्र नहीं है रोज़ाना की बुनियाद पर कि मेरे आपके दिल की क्या हालत है, तो इसका मतलब है कि ईमान का वैसे ही इन्ना लिल्लाह हो गया। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि उनका दिल क्या था उस रोज, जिस रोज इन्होंने ये बातें की मुंह से, हमें तो पता ही नहीं जंग का, हम तो समझे ऐसे ही सब हो रहा है, हम तो समझे बस बस ऐਵੇਂ ही तैयारी श्यारी हो रही है, कोई जंग नहीं होनी, या हमें तो जंग करनी ही नहीं आती, या हमारी क्या हैसियत है। इस तरह के जब बहानेबाजियां शुरू कर दी तो क्या हुआ, इसका मतलब ये कि अब वो उनके दिल 50% से भी ज़्यादा अमाउंट ड्रॉप डाउन हो चुका है, और वो अब कुफर की तरफ जा रहे हैं, उसके ही पास थे जब इन्होंने ये कहा। ठीक है, यकूलूना भी अफवाहिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, और कहते हैं वो ये अपने मुंहों से वो शय जो नहीं है इनके दिलों में। ठीक है, वल्लाहु अलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि ये क्या छुपा रहे हैं अपने दिलों में। हालांकि बात क्या थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना इन्हें जंग करनी आती है, ना ही ऐसी कोई बात है कि ये इसको नॉन सीरियस ले रहे थे। बात क्या थी, क्या बात थी, क्या डर था इनके दिलों में जिसकी वजह से ये बहानेबाजियां बना रहे थे। जी, और अल्लाह ताला तो खूब जानते थे जो कुछ भी ये छुपा रहे थे अपने दिलों में। ठीक है, अल्लाह ताला तो हर छुपी बात, हर जाहिर बात, हर शय से अल अलीम है। जी, अब बताइए क्या छुपा रहे थे, पीछे जो बातें इन्होंने अपने भाइयों को कही भी थी। चैट में टाइप कर दें, वैसे अनम्यूट होकर मौत का बता खौफ। दें। मौत का खौफ, जी फरीहा। ठीक है, तो मौत का खौफ था ना कि अगर निकलेंगे वहां जाएंगे, इतना वहां जो कुरैश का लश्कर आया होगा वो वैसे ही बदले की आग में जल रहे हैं, गज़वा बदर से उनको जो जो एक वो उनको नुकसान पहुंचा है, अब ये उसका बदला लेने आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये मौत का खौफ, और वो बात आगे आयत में वाजे भी हो रही है,
الذین، وہی لوگ، یعنی یہ جو اب منافقین ہیں، کیونکہ منافقین کا وتیرہ ہے نا بہانے بازیاں کر رہے ہیں، کیوں؟ کسی نہ کسی دنیاوی نقصان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے تقوی کے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں یہ وہی منافقین ہیں جنہوں نے اوپر بہانے بازی کی تاکہ انہیں قتال فی سبیل اللہ کا حصہ نہ بننا پڑے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ ان کا خوف بھی سامنے آ گیا، حالانکہ ویسے تو چھپا رہے تھے نا دلوں میں، کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو جنگ کا پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں کرنی آتی جنگ، یا ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ جنگ ہوگی ہی نہیں۔ لیکن اصل کیا بات تھی؟ اللہ زینہ کالو، یہ وہی لوگ ہیں جو کیا کہنے لگے، لیخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدو، اور خود تو بیٹھے رہے، تو اپنے بھائیوں سے کیا کہنے لگے جب کہ خود بیٹھے رہے پیچھے؟ لو اطاعون ما قتلوا، اگر وہ کاش، لو ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ وہ لو کاش، یہ وہ کاش ہے جو شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ رہا کاش۔ لو اطاعون، کاش اگر یہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو نہ مارے جاتے یہ، یعنی کتنی بڑی بات، پھر وہی بات عقیدہ تقدیہ نہیں، گویا یہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری مرضی جو ہے وہ دنیا پر نافذ ہو جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا اذن بدلا جا سکتا ہے۔ یہی بات ہو گئی نا۔ حالانکہ ان کے بھائیوں کا وہ موت کا وقت تو لکھا تھا، اور ابھی پچھلی آیات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جس کی موت لکھی ہے وہ گھر بیٹھا بھی ہوگا نا چھپ کے، خود چل کر جو ہے وہ اپنے مداجے ہے نا، مداجے تھا نا ورڈ، مزاجے کی طرف، یعنی وہ جو جگہ جہاں پر اس کو موت آنی ہے وہ خود وہاں چلا جائے گا چل کے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا کیا کہنا ہے کہ بھئی اگر آپ ہماری باتیں مانتے تو آپ موت کو بھی ڈیفائی کر دیتے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اب ان کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ کل، آپ کہہ دیجئے ان سے، فدراؤ، تو روکو، پوری زور، پورا قوت لگا کر دور کرو اپنے آپ دور کرو، انفسکم الموتا، اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ٹھیک ہے۔ فدراؤ سورہ بقرہ میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، دال را حمزہ کا روٹ ہے اس کا، پوری قوت سے دور کرنا، ٹھیک ہے، پوری قوت سے خود سے دور کرنا۔ تو یہ کہ اگر آپ پوری قوت سے، اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی تدابیر اختیار کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈگری کو روک سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا چیلنج دے رہے ہیں؟ صحیح، تم لوگ ایسے کرو، مت نکلو کہیں بھی میدان جہاد میں، نہ نکلو کہیں سفر پہ بھی نہ جاؤ، کیونکہ پیچھے کیا کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں کو کہ کاش اگر یہ سفر پہ نہ جاتے، ہے نا، ایسے تھا نا، کاش یہ نکلتے ہی نہ، یدریبونا فی الارض، ٹھیک ہے، یہ جاتے ہی نہ زمین میں، کہیں پر سفر ہی نہ کرتے، گھروں سے ہی نہ نکلتے، ہم نے انہیں بھی کہا گھر میں بیٹھ رہو، تو کیا ہوتا؟ یا پھر یہ کہ یہ اگر یہ قتال پر نہ نکلتے تو ان کی جانیں بچ جاتی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھے رہو، اب جہاں پر بیٹھے ہوئے ہو یہیں پر بیٹھے بیٹھے، اب جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو تم ایسے کرنا، پوری زور طاقت قوت لگا کر، سارے وسائل اختیار کر کے، بہت زبردست کوئی پلاننگ بھی کر کے، تدبیر بھی اختیار کر کے، اور بھی جو قوتیں ان کی بھی ہیلپ لے سکتے ہو، تو سب کچھ اپنی بیسٹ پاسبل ایفرٹ کے ساتھ ایسے کرنا، اب اپنی موت کو تم ٹال کے دکھانا، تاکہ پتہ لگے کہ تمہارا یہ جو فلسفہ موت ہے وہ واقعی ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ان کے منہ پہ ایک تمانچہ، کیونکہ یہ انہیں بھی معلوم ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو کوئی ایتھسٹ بھی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، اللہ کے وجود سے انکار کرتا ہے، آخرت سے انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی کسی بھی جو ہے وہ پلر آف ایمان سے وہ اس کا انکار کرتا ہے ایتھسٹ۔ لیکن اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی ایسے کرو، تم یہ موت کو اپنی روک لو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہر چیز بڑی خود بخود دنیا میں چل رہی ہے نا، خود بخود ایوولوشن ہو رہی ہے، تو اوپر کوئی سپریم پاور نہیں ہے، تو ایسے کرو، تم پھر خود بخود کنٹرول کرو نا اپنی زندگی کو، روک لو اپنی موت۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت کی کہ حضرت انسان آج تک اس کی، وہ جو شیطان نے اس کو یہ جھانسا دیا ہوا ہے نا کہ بس تم یوں کر لو گے تو تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، اور تم وہ کر لو گے تو تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، اس جھانسے میں نا حضرت انسان بیچارہ آج تک دھوکے میں آ کر، اور وہ بس پتہ نہیں کبھی کچھ کرتا ہے تو کبھی کچھ کرتا ہے، وہ نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن سے موت کا فلسفہ دیتے ہیں نا، اور ہمیشہ کی زندگی کا فلسفہ دیتے ہیں، موت اور بقا کا، کیونکہ دیکھیے بقا کی خواہش اللہ نے انسان کی نفسیات میں رکھی ہے، تو اب انسان کو کے اندر یہ خواہش کا پیدا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو حاصل میں نے کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اگر انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں اسی دنیا میں جتنے وسائل اکٹھے کر لوں گا مجھے بقا مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، والعصر،
زمانے کی قسم، یہ زمانہ بس یوں گزر جائے گا کہ تم جب وہاں اٹھائے جاؤ گے تو تم کہو گے اچھا وہ تو دن کا شاید کوئی ایک حصہ تھا، ٹھیک ہے، یا وہ پتہ نہیں وہ کوئی بس رات کا ہی کوئی وقت تھا، یا پتہ نہیں ایک دن تھا، یا ہم شاید پتہ نہیں کچھ دن رکے، اس طرح سے ہوگا۔ تو یہ تو ایک بہت لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہے، یہاں پر بقا نہیں مل سکتی۔ بقا اگر حاصل کرنی ہے، اور وہ والی بقا جو تمہیں چاہیے، انسان صرف باقی نہیں رہنا چاہتا، انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میری نعمتیں، میری آسائشیں، میرا میری آسانیاں، یہ سب بھی باقی رہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جب مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک سے ایک پر جا کر کبھی اگر اللہ تعالیٰ اسٹیبلٹی دے دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہاں ابھی اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتیں چھینے نا، ابھی ہمارے پاس ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم ہمیشہ ناز و نعم میں رہیں۔ وہ والی بقا حاصل کرنے کے لیے بہرحال تمہیں ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، کلو نفس ذائقۃ الموت، تو ایک دفعہ تو تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ اور اصل ایلیوژن کا پردہ تو تب تمہاری آنکھوں سے ہٹے گا اور تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل تو آگے تھی بقا کی زندگی، اب میں نے اس زندگی میں مجھے ناز و نعیم ملنا ہے یا عذاباً سعیدہ، یہ تو مجھے وہاں ڈیسائیڈ کرنا تھا اپنے لیے۔ اور میں وہاں کیا کرتا رہا، میں وہاں پر سب سامان اکٹھا کرنے کی فکر میں کہ میں یوں کر لوں گا تو میری زندگی بڑھ جائے گی، میں یوں کر لوں گا تو میری زندگی بڑھ جائے گی۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا دھوکہ اور ایلیوژن ہے جو ابلیس نے شروع سے آدم اور ابن آدم کو دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب وہ کنونس کر رہا تھا کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں، یا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو روکا ہے تو کیوں، تو کیا کہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ غالباً میرا خیال ہے سورہ الاعراف کی آیات ہیں، کیا کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے کہ آپ اس درخت کا پھل کھائیں؟ یا اس درخت کا پھل کھانے سے آپ کو تاکہ کیا آپ کو ملے گا؟ ہمیشہ ہم کی زندگی نہ مل جائے، آپ کو کھانے ہمیشہ سے کی، جو ہے نا ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بالکل ہمیشہ کی زندگی، تو ہم پتہ کیا چلا، ہمیشہ قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کے اندر اس کی وہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ پر اسے اچیو کیسے کرنا تھا کہ تمہیں ایک آزمائش کی زندگی میں بھیجا جائے گا، اس آزمائش کی زندگی کا یعنی کمرہ امتحان میں تمہیں بھیجا جائے گا 3 گھنٹے کے لیے، ادھر تم نے اٹھ کر ڈانس نہیں کرنا شروع کر دینا، اٹھ کر تم نے کھانے پینے کی مارکیٹ نہیں چل پڑنا، تم نے صرف اور صرف ان 3 گھنٹوں میں حاضر رہ کے یہ سوچنا ہے کہ میں بس ہر وقت اسیس ہو رہا ہوں، میرا امتحان ہو رہا ہے۔ ٹھیک، پھر کیا ہوگا، اس کمرہ امتحان سے جب تمہیں باہر نکالا جائے گا تو تمہیں موت دی جائے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ کمرہ امتحان ہی کو میں سجا سوار لوں، یہیں پر اپنا بیڈ لگا لوں، یہیں پر میں ایئر کنڈیشن لگا لوں، یہیں پہ میں ایک محل بنا لوں تو میں بس میرا یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا دھوکہ جس کا ہم شکار رہتے ہیں۔ کمرہ امتحان کو سجانا سنوارنا نہیں تھا، یہاں پر تم نے اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا تھا بہت اچھے طریقے سے، پھر اس کا ایگزٹ جب ہوگا تو تم باہر کی دنیا میں نکلو گے، دوسری زندگی میں جب جاؤ گے، قدم رکھو گے، اصل آنکھیں تو تب کھلیں گی۔ پھر ہم ہوتا ہے نا، ہم جب اپنے ایگزام اور ان چیزوں میں کنزیوم ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتی کیا ہو رہی ہے۔ پھر جس دن ہم اپنا آخری پیپر دے کر آتے ہیں، یہ پتہ ہے نا آج تو میرا آخری پیپر ہے، آج تو میں پیپر کے فوراً بعد مارکیٹ جاؤں گی، لبرٹی جاؤں گی، ٹھیک ہے نا، گھوموں گی پھروں گی، اور کھائیں گے پیئیں گے، ہم فرینڈز یہ کریں گے، پھر دنیا دیکھیں گے۔ اصل تو دنیا تب دیکھنی تھی، لیکن افسوس کا مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے کمرہ امتحان کو کمرہ امتحان نہیں سمجھا، اسے ہمیشہ کی زندگی سمجھا، اور وہاں پر وہ اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنے کی بجائے کبھی ایک چیز کے پیچھے بھاگ کبھی دوسری کے پیچھے بھاگ میں وقت ضائع کر کے آ گئے۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ بقا تو مل گئی، باقی تو وہ رہیں گے، لیکن اللہم لا تجعلنا منہم، کہاں، سقر میں باقی رہیں گے، جہنم میں۔ تو بقا تو ملے گی انسان کو، تو کیسے حاصل کرو؟ یہاں پر موت کا خوف جو ہے اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دو، وہ تو تم نے مرنا، چاہے تم خوف زدہ زندگی گزارو چاہے نہ گزارو، تو کیوں نہ اسی موت کو ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ وے میں حاصل کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، جس سے یہ ضروری نہیں کہ انسان جائے سڑک پر اور کھڑا ہو جائے اور جا کر کہے کہ چلو بھائی کون ہے، آ جاؤ اللہ کا دشمن نکلو باہر، تو میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہوں، اس طرح کا نہیں اللہ نے کوئی کانسیپٹ ہمیں کہا۔ لیکن سب سے زیادہ ڈگنیفائڈ کیا ہے پھر، جب دین کو تمہاری جانوں کی ضرورت ہے تو پھر جانے لے کے آ جاؤ، قتال فی سبیل اللہ۔ ہاں لیکن کوئی عالم ہے، وہ علم حاصل کرتا کرتا، علم پھیلاتا پھیلاتا بہت بڑا اس نے علم کا ایک کام کر کے وہ دنیا سے گیا، وہ بھی بالکل ایسے ہی اللہ کے راستے میں گیا، فی سبیل اللہ ہی،
جہاں جان کی ضرورت پڑی ہے مومن وہاں جان دے گا، جہاں علم کی ضرورت ہے وہاں علم، جہاں وقت کی ضرورت ہے وہاں وقت، جو بھی وسائل اللہ کے لیے قربان کر کے چلے گئے تو سبیل اللہ ہی ہوا۔ اور اعلیٰ ترین درجہ پھر قتال فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ موت سے انسان ڈرتا بہت ہے نا۔ تو اس خوف کو پیچھے رکھ کے اور اپنی جانوں کو لے کر چلے جانا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بس آپ کی دیے، وہی بات ہے جب پہلے بھی ہوئی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ کے راستے میں جان دے دی، بھئی دی تھوڑی ہے، اس کو واپس کی ہے۔ جان کو خود سے تھوڑا لے کر آئے تھے، ہم نے اپنی خود تو نہیں بنائی تھی، یہ تو اللہ نے ہمیں دی تھی۔ تو جان دی یعنی ہم نے اس کے لیے جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کی تو تھی، اسی کو واپس کر دی، تو اس کے سر کیا احسان۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اپنی کوئی چیز ہوتی اور اس کو دیتے پیش کرتے تو شاید کوئی حق ادا ہوتا۔ یہ کیسا حق ہے کہ ہم اسی کی دی چیز اسی کو واپس کر کے کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے جان دی۔ اتنی خوبصورت بات ہے نا۔ تو یہ ہے کہ جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر انسان کو موت کا خوف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بھئی، تم اگر اتنا ہی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی قدر کو آگے پیچھے کرنے پہ قادر ہو نا، تو پھر ایسے کرنا کہ جب تمہارا موت کا وقت آئے گا نا تو تم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ خوب ادرا کرنا، خوب اس کے جو ہے وہ اپنی تدابیر کرو، یہ کرو وہ کرو۔ جیسے اب یہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ وہ کیا ہے، وہ ہم اس میں اینڈ آف ٹائمز میں بھی ڈسکس کر کے آ رہے تھے نا کہ اب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، باڈیز کو فریز کر دیتے ہیں، وہ کیا اسے کہتے ہیں، کرائیو کیا تھی پورا اس کی مجھے ٹرم میرے ذہن میں نہیں اب آ رہی، کہ جی یہ جو ہے وہ جب ان کو ہم ڈی فروسٹ کریں گے اب سے 100 سال کے بعد تو یہ بالکل اسی طرح سے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کبھی شیطان کیا ڈالتا ہے ذہن میں، اچھا جی کلون بنا لو، تمہارا کلون بن جائے گا تو تم ہمیشہ کی زندگی اختیار کر لو گے، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ ہیڈ ایک کا لگا کے اتار کے دوسرے کی باڈی پہ لگا لو تو اس کو انسان کو پوری زندگی مل جائے گی، فلاں فلاں، مطلب کچھ بھی نہیں کرنا تو اللہ کو راضی نہ کرنا، وہ کام نہ کرنا، وہ بلکہ بہت آسان ہے زندگی اللہ کی رضا میں گزارنا، وہ نہیں گزارنی۔ اور بس پھر یہ کہ وہ میں اپنی بقا جو ہے وہ یہاں پر اس فانی زندگی کے اندر اس کو پرولونگ کرنے کے لیے میں طاغوت کا بھی غلام بنوں، میں شیطان کی بھی ہر بات مانوں، وہ سب ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ موت کا خوف اتنا زیادہ ہے، اور لاس کیا ہے کہ موت کے خوف کے باوجود، یہ سب کرنے کے باوجود بھی موت تو آ کے ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پھر یہ بات جو ہے وہ اس پر ہم اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کرکس یہی تھا۔ 18واں رکوع اصل میں ابھی شروع نہیں ہو رہا، ہوگا آیا نمبر 172 سے، جو کہ اس کے درمیان میں ہی آ رہی، چونکہ وہ مضمون جو ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے ایک سے دوسرے رکوع میں، لہٰذا پھر میں نے اس کی کنٹینیوٹی بریک نہیں کی، مجھے مناسب نہیں لگا، تو اسی سے آگے جو ہے وہ بات لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اب آپ میں سے ہے کوئی، کسی کو بچے سے کوئی جاگ واگ ہو گئی، آنکھیں کھل گئیں تو کرے گا کوئی تلاوت آج میرے لیے؟ چلیں پھر یہ جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ، آئے نمبر 169 ٹل 175 دیکھ لیتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ، بارک اللہ فی۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ خیال کرو تم ان لوگ، الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ خیال کرو تم ان لوگوں کے بارے میں قتل کر دیا جن کو اللہ کے راستے میں، یعنی مار دیا گیا جن کو اللہ کے راستے میں، امواتا، مردہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں وہ، عند ربہم، یرزقون، اپنے رب کے نزدیک رزق دیا جاتا ہے ان سب کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ مقتولین فی سبیل اللہ کا درجہ، ٹھیک ہے، میں نے شہید کا ورڈ اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ قرآن میں آپ کو معلوم ہے کہ بار بار جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی جب یعنی وہ بندہ جو مار دیا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ٹھیک ہے، وہ اسے فی سبیل اللہ قتل کر دیا جانا، اس طرح کی اس کے لیے ٹرمنالوجی یوز کی گئی ہے، شہید کا ورڈ نہیں استعمال کیا گیا۔ ہاں احادیث میں ہمیں ملتا ہے، چونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی زیادہ یہی اچھا لگا کہ ہم قرآن کی جو ٹرم ہے اسی کو ریٹین کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہیں قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا اللہ کے راستے میں، تو اسی لیے پھر مقتولین فی سبیل اللہ کا درجہ۔ اور یہ جو آیت ہے یہ سب سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھی تھی آیت، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کسی کو کہ وہ کون سی ہے؟ اس میں بھی یہی ہے نا کہ اور تم نہ کہو وہ ان لوگوں کو جنہیں مار دیا گیا اللہ کے راستے میں مردہ، یعنی وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہاں پر تو یہ ہے نا عند ربہم یرزقون، وہاں پر کیا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آیت اب آپ کو بتا دیا ترجمہ، اور یہ میں اب آپ میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ لے یہ رسپانسبلٹی کہ اس کو دیکھے یہ کون سی آیت ہے، اور وہ آیت نمبر جو ہے وہ پلیز شیئر کریں، ٹھیک ہے، گروپ پر آپ میں سے کوئی بھی کر دے جو بھی کرنا چاہے اپنے شوق سے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ پھر یہ والی آیت بھی اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ وہ کون سی آیت ہے، ٹھیک۔ تو یہ بات جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جہاد کے مختلف مراحل ہیں۔ یہ جہاد سب سے پہلے جہاد بن نفس سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ نفس اسے ہم نے پال پوس کے بہت موٹا کیا ہوا ہے، اس کے کیا جو تقاضے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روکتے ہیں، تو سب سے پہلے ان تقاضوں کو قربان کرنا ہے۔ یہاں سے یہ تربیت شروع ہوتی ہے، بالکل وہی ماڈل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ کا تھا۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہوا کہ مکی زندگی میں جو ہے وہ ان کو کہا گیا ہو کہ چلو بھی نکل آؤ اور چل کے میدان میں چل کے اور اب لڑائی کرو اور اب جنگ ہو اور اب کافروں کو شکست دو، نہیں۔ ابھی ان کا جو جہاد بن نفس تھا نا، ابھی یہ وہ اسٹیبلش ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اپنا نفس، اس کو ایسی، اس کی اپنی ٹریننگ ایسی ہو کہ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کا جذبہ ہو، اسے اس کے دل زندگی میں اللہ کے رسول کی دین کی محبت اپنی ہر ذاتی شے سے اوپر ہونی چاہیے، ذاتی شے کی محبت سے اوپر ہو، خواہ وہ اپنی جان ہے، اپنا مال ہے، اپنے نفس کے تقاضے ہیں، اپنے رشتوں کی محبتیں ہیں، ایون اپنے پیرنٹس بھی، کوئی محبت بھی ایسی نہیں ہو جو کہ اللہ کی محبت سے اوپر ہو۔ تو یہ سب سے پہلے ٹریننگ۔ پھر اس ٹریننگ کا جو ہے وہ آخری درجہ کون سا ہوتا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ وہی بات ہے جو بہت زیادہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فوج میں بھی جن کی پھر گوریلا ٹریننگ ہو جاتی ہے، پھر کچھ انٹیلیجنس کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر ہائیلی اسپیشلائزڈ جو فیلڈز ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے کرتے ہائیلی اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب انہیں قتال فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ انہیں کہیے کہ انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ پھر اس سے کتراتے نہیں ہیں۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا شعور اس حد تک بیدار ہے، وہ اس لیول پر چلے گئے ہیں، انہوں نے اس زندگی سے برزخ کی زندگی میں ٹرانزیشن کا ایسا پاتھ وے دریافت کیا ہے
کہ اصل میں اگر اب کوئی زندہ ہے نا وہاں تو وہ ہیں. اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ بس جیسے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کی روح نکلی نہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ جو ہے نا وہ. جی غزالہ ہے نمبر 154. ہاں جی بالکل، جزاک اللہ خیر. یہ آپ گروپ پہ بھی ڈالے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس وہ تو مر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. ہمارے دماغوں میں موت کیا ہے؟ سب کچھ ختم ہو جانا بس. اب تو بس صرف رونا ہے، بیٹھ کے رونا دھونا ہے کہ اوف اللہ کیا ہو گیا اور یہ اور وہ، ہمارا پیارا بھی مر گیا، ہم بھی مر جائیں گے، بس سب کچھ ختم ہو جائے گا، جینے کا کیا فائدہ، کچھ کرنے کا کیا فائدہ. ایک بہت مایوس کن مائنڈ سیٹ. حالانکہ جب آپ مومن، اور وہ مومن جس کی ٹریننگ جو ہے وہ اب قتال فی سبیل اللہ کے لیول تک پہنچ چکی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ میں اپنی گردن کٹواؤں، میں یہاں سے جاؤں، کیونکہ مجھے تو زندہ رہنا ہے، مجھے تو زندگی اب شروع کرنی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے دیکھنے کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے قرآن ہمارے سامنے موت کو پیش کرتا ہے. کیا آپ یہ سوچیں گے کہ اصل میں تو اب ہم مردہ، تو اب ہم اس وقت ہیں، اس زندگی میں ہیں. یہاں سے کامیابی سے اگر ہمارا ٹرانزیشن ہو جاتا ہے برزخ میں، تو سمجھیے کہ واؤ، زندگی تو اب شروع ہوئی، لائف تو اب ہے، مزہ تو اب ہے. جیسے وہی بات ہے میں نے پہلے کہی نا، جب ہم سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سب چیزیں آ گئی زندگی میں، ہم کہتے ہیں واہ، زندگی کا مزہ تو اب ہے. اب ہم پارٹی کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، پکنک ہوگی، بس نوکر چاکر کام دیکھیں گے، ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، ہم تو صرف سیر کریں گے اور زندگی انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب اصل میں کیا بات ہے کہ اصل زندگی تو پھر وہ زندگی ہے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے راستے وہاں پہنچا، اب تو صحیح جو ہے نا وہ اس کی زندگی دیکھنے والی ہے، دیکھنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ کچھ باتیں. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ برزخ میں جا کر ایسا نہیں جیسا ہم سمجھتے کہ سب ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، شعور ہوتا ہے وہاں پر بھی کسی نہ کسی درجے کا، اللہ عالم کیسا ہوتا ہے. ارواح تو سب کی زندہ ہے نا. ٹھیک ہے، روح تو کسی کی بھی نہیں مرتی، صرف ہمارے مادی جسم سے جدا ہوتی ہے نا فار دا ٹائم بینگ، وہ بھی. ٹھیک ہے، جتنی دیر میں ہم کہتے ہیں اچھا اب یہ شخص تو مر گیا، مردہ بن گیا، اب اس کو ہم دفنائیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے وہ حدیث بہت دفعہ کی ہوئی ہے کہ جس میں پھر اس کی روح، جو مومن کی روح ہے، وہ عرش الہی تک جاتی ہے، پھر وہاں سے اس کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اور جو کافر کی روح ہے اسے پہلے آسمان سے ہی پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو روح تو بہرحال قائم رہتی ہے، جسم کو تو قبر میں دفنا دیا. ٹھیک، جسم کی حالت بھی اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے جسم کو قائم رکھنا چاہیں ان کے جسم قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی سب کے جو ہے وہ مٹی میں مٹی بھی مل جاتے ہیں، ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر روح جو ہے وہ جسم میں آتی جاتی بھی رہتی ہے. تو بہرحال یہ وہ برزخ کے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم 100% کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی وثوق سے کوئی علم نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ بہرحال ہمیں یہ معلوم تو ہے، کیونکہ جیسے اگر ہم نے اپنے کسی پیارے کے لیے دعا کی جو چلا گیا دنیا سے، فار ایگزامپل پیرنٹس ہی ہیں، تو بہرحال انہیں اس دعا کا پتہ تو چلتا ہے نا، انہیں بتایا تو جاتا ہے، اور پھر انہیں بہت خوشی ہوتی ہے اس کی کہ میرے لیے دعائیں مغفرت بھیجی کسی نے، ڈیپینڈنگ آن جو بھی اس کا افیکٹ ان کو ملتا ہے. اس کا مطلب ہے بہرحال شعور تو ان کو بھی ہے کچھ نہ کچھ، ہر روح کو ہی جو ہے وہ شعور ہے وہاں پر برزخ میں. ٹھیک ہے، پھر جیسے جو بھی نیا آتا ہے، اس سے جو اس کے پچھلے رشتہ دار بچھڑے ہوتے ہیں، جو اس سے پہلے چلے گئے ہوتے ہیں، وہ اسے پوچھتے ہیں اچھا فلاں نہیں آیا یا فلاں کیسا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپس میں انٹریکشن بھی ہو رہا ہے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹوٹلی جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، مردہ وہ تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس کا باقی کی بھی اگر ارواح زندہ ہیں، تو پھر شہیدوں کی ارواح کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر خاص کیا بات ہے، ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے، زندہ تو اس کا مطلب باقی لوگوں کو بھی زندگی تو ملی ہوئی ہے کسی نہ کسی طرح کی برزخ میں. تو کیا فرق ہوگا شہید کی زندگی میں اور جو ایک باقی، یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ سے کے راستے جو ہے وہ پہنچا برزخ میں، اور وہ جو کہ باقی کسی اور طریقے سے ان کو موت آئی ہے اور وہ اس طرح سے گئے ہیں برزخ میں. جی اس میں وہ ایک حدیث کو بھی ہم لے سکتے ہیں نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فرمایا تھا کہ شہید جو ہیں ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جنت میں گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے. تو اس حساب سے ہم شاید کہ ان کو جو ہے وہ رزق دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر یہ جو ورڈ ہے نا، ان دا ربہم، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں پتا کہ باقی کی جو ارواح ہے ان کو مینٹین کرنے کے لیے بھی کوئی رزق دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ یہ بات کیا ہے، ان دا ربہم، جو شہید ہے نا، جو جو قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے گیا ہے، وہ اللہ کے ہاں قربت پاتا ہے، یہ اس کا زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی جو اس کو کس طرح کا رزق دیا گیا ہے، اللہ کی قربت، اللہ کی قربت سے اسے جو ہے وہ بہت اچھا، کچھ زیادہ اچھا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال باقی کی وہ چونکہ ہم نے یہ بات تو وہی آ گئی کہ یہ چونکہ غیب کے معاملات ہیں، ہمیں 100% تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن کیا پتہ چل رہا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا، جیسے اگر دیکھیں یہاں پر کوئی بھی ایک شخص ہے جو بہت زیادہ پاورٹی اسٹرکن ہے، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ اس کو ہیلتھ کے ایشوز بھی آ گئے ہیں، اور بھی جو ہے وہ زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے سامنے سے جناب ایک اور کوئی ہے، وہ بڑی سی پراڈو میں بیٹھ کے آ رہا ہے، اور جناب وہ اترا تو اس نے لاکھوں کی شاپنگ بھی کر لی، اور یہ وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ کیا کہتا ہے، زندگی تو ان کی ہے بھائی، مزے تو ان کے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وہاں پر بھی جو ہے نا ایک ڈفرینس لیولز کا کچھ، یعنی ایسا میں معلوم ہوتا ہے، 100% نہیں میں آپ کو یہ کلیم کر رہی، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عالم برزخ میں بھی یہ جو سٹیٹس کا ڈفرینس ہے نا رزق کے حساب سے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اصل زندگی تو ان کی ہے پھر، یعنی اصل تو بھئی ان کو ملا ہوا ہے رزق، جو ملا ہوا ہے اللہ کے ہاں سے جو ان کو مل رہا ہے نا، وہ اصل تو ان کے مزے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بہرحال اس سے اس طرح کا معلوم ہوتا ہے، اور کچھ احادیث سے بھی جو ہے وہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، جیسے غزالہ بھی ابھی جس حدیث کے بارے میں کہہ رہی تھی، صحیح مسلم کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ سب سے بڑے دو مفسرین قرآن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، اور ان کی جو تفاسیر ہیں یا ان کی جو انٹرپریٹیشن آف قرآن ہے وہ بہت اوتھینٹک مانی جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سوال کیا آقا کریم سے، تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ جواب ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور اسی طرح اسی سے ملتی جلتی مختلف ترکی اور بھی حدیث ہیں کہ ان کی، یعنی جو شہداء ہیں یا وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سبز رنگ کے پرندوں کا ان کو کوئی شیپ دے دی جاتی ہے، یہ روحوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لیمپس ٹائپ کوئی روشنیاں ہیں عرش الہی سے جو لٹک رہی ہیں، اور جنت سے، یعنی وہ وہاں آتی ہیں، وہاں ان قندیلوں میں جو ہے وہ بیسیکلی وہ رہتی ہیں، جنت سے جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے عرش الہی کیا کیفیت ہوگی، پھر یہ جو قندیلیں لٹکی ہوں گی، اللہ عالم کیا ہوگا وہاں۔ تو آپ دیکھیں نا، ایک بیری کے درخت کی ہی بات آتی ہے جب سورہ بنی اسرائیل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو یہ ہے نا کہ اور وہاں پر جو چھا رہا تھا وہ چھا رہا تھا، یعنی الفاظ ہی نہیں ہے ایسے ہماری ووکیبلری میں جس سے یہ بتایا جا سکتا کہ وہ کیفیت کیسی ہے، وہ ایک بیری کا درخت ہے، تو پتہ نہیں جو قندیلیں ان کی کیا کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ رہتی ہیں، تو اب آپ یہ سوچئے کہ ایک عام انسان کی روح کیا وہ واقعی کہے گی نہیں کہ اصل تو ان کی زندگی ہے بھائی، تو یہ ان کو کیوں کہ عرش الہی کے ساتھ ہی تو ان کا ٹھکانہ ہے، اور اور انہیں اللہ کے اذن سے جنت میں سے کھانے پینے کی اجازت بھی اس وقت ملی ہوئی ہے، لیکن ارواح کو، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ جو جنت میں داخل ہوگا نا، پھر جب اس کو ہمیشگی کی زندگی میں جب اس کا پورا شعور بیدار ہوگا، تو وہ صرف حساب کتاب کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ارواح کو بھی الاؤ ہے کہ وہ جا سکتی ہیں، یہ ہے وہ رزق جو مل رہا ہے، باڈیز ان کی نیچے ہی ہیں، وہ باڈیز ابھی نہیں گئی ہیں، ان کا مادی جسم نیچے ہی ہے، ان کا روحانی وجود جو ہے اس کو رزق دیا جا رہا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اللہ عالم بثواب۔ اچھا جی، تب ان کا پروردگار ان کی طرف دیکھتا ہے، فرماتا ہے کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اور کیا چاہیں کہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 3 بار فرمائے گا، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ جب تک یہ کوئی سوال نہ کریں انہیں چھوڑا نہیں جا رہا، تو یہ عرض کرتے ہیں یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، تاکہ تیرے رستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہی، تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اتنا زبردست، اتنا ایگزیکٹو سٹیٹس ملنے کے بعد کیا سچ میں آپ بتائیے کسی کا دل چاہے گا وہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے؟ صرف ایک شہید ہوگا، کیونکہ اسے وہ جو شہادت سے گزرنے کی وہ موت، جو اس کی دیٹ کائنڈ آف ٹرانزیشن یا ڈیتھ جو تھی نا، وہ اتنی زیادہ اس کو اس کی لذت تھی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بار بار اس کو ٹیسٹ کرے،
حالانکہ موت کی جو کیفیت ہے نزا کی یا جو بھی وہ ساری ہے وہ کتنی کتنی سخت ہے کہ ایون آقا کریم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہوئے کہ یہ نزا موت جو ہے اگر یہ ایسی ہے میری امت کیسے اس سے گزرے گی، لیکن شہید کہتا ہے مجھے اللہ بار بار گزارے اس میں سے۔ تو اسی طرح حضرت انس اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، مسند احمد میں حضرت انس جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سوا اور کوئی ایسا نہیں کہ جو فوت ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہتری اور بھلائی ہو پھر بھی وہ دنیا میں لوٹنا پسند کرے، لیکن شہید کو دنیا میں دوبارہ واپس جانا ضرور پسند ہوگا، شہادت کی فضیلت کی وجہ سے کہ وہ ایک دفعہ جائے اور پھر دوبارہ شہید ہو کر آئے، اور یہ بھی صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اسی طرح امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث بیان فرمائی ہے، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتی، جنت کے پھلوں کو کھاتی اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیات جو ہے وہ نازل فرمائی کہ تم ان کو مردہ نہ خیال کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ عبداللہ کیا بات ہے، تم کچھ افسردہ نظر آتے ہو۔ تو میں نے عرض کی عبداللہ نہیں جابر، کیا بات ہے تم کچھ افسردہ نظر آتے ہو؟ تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے والد شہید ہو گئے۔ تو ان کے والد نا غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے پیچھے قرض اور کثیر بچے چھوڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کبھی کسی سے کلام فرمایا تو پس پردہ ہی فرمایا ہے، مگر تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے روبرو کلام کیا اور فرمایا، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کے جو والد ہیں جن کا نام عبداللہ ہوا، ٹھیک ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اے میرے بندے تم جو چاہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو تمہارے باپ نے کیا کہا کہ اے اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ تیرے رستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں پہلے سے یہ بات فرما چکا ہوں کہ یہاں آنے والوں کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو عبداللہ نے عرض کیا اللہ میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرا پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ کہ ان کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ آپ اپنے والد کے لیے اگر غمگین ہیں تو ان کا تو یہ مقام ہے اللہ کے ہاں، اور یہ کہ اگر آپ کے والد کو دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ بھیج دیں نا دنیا میں تو وہ ایک ایسی موت سے ہو کر گزرے ہیں کہ وہ پھر بھی دوبارہ یہی چوز کریں گے کہ مجھے یہی موت نصیب ہو۔ انہیں یہ خیال نہیں ہے وہاں پر کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رہ گئے ہیں یا میرا یہ قرض تھا یا جو بھی تھا، وہ تو صرف یہ کہ دوبارہ بھی اگر آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ اسی وہی ذریعہ موت سے جو ہے وہ مجھے آپ اسی پروسیس سے دوبارہ گزاریے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر مسند احمد میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ شہداء جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز رنگ کے کبے میں ہوں گے اور انہیں صبح و شام جنت سے رزق ملے گا۔ اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ بھی اچھی ہے، یعنی جیت ہے، اسٹرانگ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر باقی محدثین و مفسرین نے تھوڑی اپنی بھی اس کے اندر ڈیٹیل یہ لکھی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا شہداء کی کئی قسمیں ہیں، یعنی شہداء میں بھی درجے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کی روحیں جنت میں آئیں گی، خود یعنی بنفس نفیس جنت کے اندر جائیں گی اور وہاں سے وہ کھائیں گی۔ دوسرے وہ ہوں گے جو جنت کے دروازے پر نہر کے پاس ہوں گے، یعنی جنت کے اندر تو نہیں جا رہے لیکن جنت کے دروازے پر نہر کے پاس ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس نہر کے پاس آ کر ان کی سیر ختم ہو جاتی ہو، پھر وہ یہاں جمع ہو جاتے ہوں، یہاں انہیں صبح و شام رزق دیا جاتا ہو، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال پھر بعد میں جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ ایک اپنی بھی انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کی۔ اچھا باقی آگے چلتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین اور بہت خوش ہیں، وہ بہت فرحت میں ہیں، ٹھیک ہے، کس پر؟ اس وجہ سے دیا جو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اللہ نے، آپ یہ دیکھیے، اپنے فضل سے، وہ اپنی جان کٹوا کر آئے ہیں تو بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ سب جو سٹیٹس انہوں نے اچیو کیا ہے یہ وہ خود اچیو نہیں کر سکتے تھے،
حالانکہ ابھی خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی یہ بتا رہے ہیں کہ قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اپنی جان دے کر آنا اعلیٰ ترین درجہ تھا، اعلیٰ ترین کنوکشن تھی ایمان کی، لیکن بہرحال اللہ کا بندے پہ جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، چاہے انسان بار بار ہی اپنی جان اس کے لیے کیوں نہ کٹواتا رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب جذبہ دیکھ لیتے ہیں، جذبے کی صداقت دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے جو دعویٰ کیا اسی کے مطابق عمل کیا، اب اللہ اپنے فضل سے اس کے درجات بڑھاتے ہیں۔ یہ جو سب ان کو نصیب ہے نا کہ یہ ان ارواح کا ادھر جانا اور وہاں سے جنت سے رزق لینا اور قندیلوں میں، عرش کی قندیلوں میں جا کر ریزائڈ کرنا، یہ سب جو ہے وہ انہوں نے صرف اور صرف اس لیے نہیں ارن کیا کہ وہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے یہ بھی، اور وہ بہت خوش ہیں اس بات پر۔ اب یعنی ان کو کوئی پریشانی وہاں کوئی لاحق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں ہمیں ہوتا ہے نا کہ کیا زندگی ہے، بس اب تھک گئے ہیں، ختم بھی ہو، ایک آزمائش ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، کب ہوگا اللہ تعالیٰ، کب آسانی آ جائے گی، کب ایسا ہوگا کہ اس کے بعد مزید کچھ نہ ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو باقی رہنے کی تمہاری جو ایک تمہاری خواہش ہے، اور یہ کہ باقی رہو ایک تم ایک اعلیٰ ترین اپنی فارم میں، یہ جب وہ وہاں پوری ہوگی اس کے لیے تمہیں یہاں پر امتحان میں پورا اترنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال چونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈسٹنکشن ہولڈرز ہیں، جو سابقون اولون میں ہیں، تو پھر ان پر اللہ کا فضل انہی کے اعمال کے حساب سے ہے۔ تو یہ کہ وہ بہت فرحت محسوس کرتے ہیں اس چیز پر، بس وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور یہ کہ وہ بہت زیادہ تبشرون، بشر سے خوشی محسوس کرنا، وہ خوشی جس کا اثر نظر آئے، ٹھیک ہے؟ فریحینہ، فریحینہ جو ہے فرحت، یہ کون سی خوشی ہے؟ جو دل میں بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک؟ اور دل بہت یعنی لائٹ ہے، بہت جو ہے وہ ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے انسان۔ اور یس تبشرونہ کیا ہے؟ جو کہ بشر، جیسے بشر ہے نا، ہماری اسکن نظر آتی ہے، بشر کیا ہے؟ اسکنڈ اینیمل، جیسے کہ ہم ہیں جن کی جلد نظر آتی ہے، تو یس تبشرونہ، وہ خوشی کے آثار اب نظر آ رہے ہیں ان کے چہرے سے۔ تو وہ کیسی خوشی ہے؟ بالذین، وہ ان کے بارے میں لم یلحقو، جو ابھی آ کر ان کے ساتھ ان کا الحاق نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ لم یلحقو بہم من خلفہم، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، من خلفہم پیچھے رہ گئے ہیں وہ ابھی، لم یلحقو بہم ابھی آ کر ان کے ساتھ نہیں ملے، ان لوگوں کے بارے میں بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے کہ وہ مومنین جو تمہارے ہی نقش قدم پر زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی برزخ میں اسی رستے سے جانا ہے جیسے یہ گئے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں دینے سے کم پر راضی نہیں ہیں، یہ قیمت دے کر ہم برزخ کی زندگی لینا چاہتے ہیں، وہ بھی یہی جو ہے وہ یہی کچھ فالو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی جو آلریڈی پہنچ گئے ہیں انہیں اللہ نے ان کے بارے میں بھی خوشخبری دے دی ہے۔ کیا دے دی ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف اور ان کے اوپر بھی کوئی حزن نہیں ہوگا، جیسا کہ ان پر نہیں ہے، ٹھیک؟ یعنی خود تو پہنچ گئے، اب کیا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی ایگزام پاس کر کے ہمارا ایڈمیشن ہو جاتا ہے کالج میں، پھر ہم اپنے کچھ جونیئرز ہوتے ہیں، کوئی کزن ہے یا کوئی بہن بھائی ہے، اب وہ ہے ہم سے نچلی اسٹیج پر، اب وہ لگے میں خوب محنت کر رہے ہیں، ٹھیک؟ تو پھر جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واہ اچھا ان کا انہوں نے بھی لے لیا، انہوں نے بھی اچیو کر لی اپنی پوزیشن مینٹین کر لی، تو پھر ہم بہت خوش ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہ واہ بھئی، اب یہ بھی جو ہے وہ ہمارے والے کالج میں آ جائیں گے، یہ بھی اب ہماری یونیورسٹی میں آئیں گے، یہ بھی اب آ کر یہاں دیکھیں گے کہ واہ واٹ اے اسٹیٹ آف آرٹ فیکلٹی اٹ از، جہاں پر میں ہوں تو یہ بھی وہی سب کچھ انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ ان سب میں سے کسی پر بھی کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، یہ آیت بہت دفعہ گزر چکی ہے، اسے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ کہ یہ مومنین جو قتال فی سبیل اللہ، اور جیسا میں نے آپ کو کہا قتال فی سبیل اللہ یا اللہ کے راستے میں کوئی اور کام کر رہے ہیں، خواہ وہ طبعی موت انہیں ملی ہے، لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ کوئی علم سیکھتا سکھاتا اللہ کے راستے میں چلا گیا ہے، کوئی اور کام ہے جو اللہ کے لیے کر رہا ہے اور وہ اسی میں اس نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اور اس میں اس کی موت ہو گئی، یہ تمام جو مومنین ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اس میں یہ کہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر مومن کے لیے بشارت ہے کہ اس کی روح جنت میں آئے جائے گی اور جنت کے پھلوں کو کھائے گی، تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یعنی شہداء کے لیے تو ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو اور بھی اونچے درجات ہیں، اور پھر یہ کہ باقی مومنین کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بات ہے ہمیں ملتی ہے حدیث سے کہ ان کی ارواح بھی جنت میں جائیں گی اور جنت کے جلووں کا نظارہ کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت و کرامت کے جو سامان تیار فرمائے ہوئے ہیں ان کا مشاہدہ کریں گی۔ ابھی وہ جا کر رہ تو نہیں سکتے، لیکن بہرحال وہ وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی سوسائٹی بنتی ہے
اور بڑی زبردست سوسائٹی بن رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ گھر بن رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے خوابوں، اپنا کوئی ڈریم مینشن آپ نے وہاں بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو بار بار جا کر دیکھتے ہیں، کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے نا، ہاں آج یہ بن گیا، آج یہ بن گیا، آج پورا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، آج لینٹل ہو گیا، یہ وہ سب آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی ان کو وہاں رہنے کی اجازت تو نہیں، کیونکہ وہ سب تو یوم قیامت کے بعد ہوگا نا، لیکن یہ کہ بہرحال جو ان کا مقام ہے وہ ان کو دکھا، وہ وزٹ ان کو کروایا جائے گا، اور یہ باقی یہ سارے مومنین کے لیے ہے۔ تو اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، عزیز اور عظیم ہے، کیونکہ چار میں سے تین جو ائمہ اربعہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ اوتھینٹیکیٹ کیا ہے۔ اسی طرح حضرت کعب بن مالک بھی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یقیناً مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں سے کھاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دن اس کے جسم میں لوٹا دے گا جب اسے اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان سب میں شامل فرمائیں، انہی میں سے بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ جی آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اور وہ خوش ہوں گے بہت زیادہ اس نعمت کی وجہ سے جو اللہ کی اور فضل اللہ کا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ، اور یہ کہ اللہ نہیں ضائع کرتا مومنین کے اجر کو، ٹھیک ہے، تو یہ کہ وہ ان کے لیے اب صرف وہاں پر اب ان کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے لیے بالکل وہاں پر صرف خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ تو جو ہے وہ اب وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت تو دی کہ انہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ نے انہیں یہ شعور دیا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی جانوں سے قیمتی رکھا، تو اس پر پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی قبول کرتے ہوئے ان پر اپنا فضل کیا، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اپنے فضل سے مزید ملٹیپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صحیحین میں حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جو ہے وہ ان 70 انصار صحابہ کے بارے میں ہے جنہیں ایک ہی دن میں شہید کر دیا گیا تھا، یعنی کہ یہ وہ 70 صحابہ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً بھیجا تھا کسی قوم کی طرف کہ ان کو کوئی تعلیم کے سلسلے میں، اور ان کو جو ہے وہ ان لوگوں نے آگے سے سازش کر کے اور قتل کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قنوت میں بد دعا اور لعنت بھی فرمائی تھی جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ اور پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں پھر یہ والے الفاظ بھی نازل ہوئے تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس لیے میں آپ کے لیے کوٹ کر رہی ہوں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی مسئلہ نسخ جو ہے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات، کچھ آیات پہلے نازل فرمائی، پھر ان کو منسوخ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی آیت تھی جو پہلے نازل ہوئی لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، اور اب ہمیں اس کے الفاظ بھی نہیں ملتے، اٹھا لی گئی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ آیت کا کیا مطلب ہے، ہماری طرف سے ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے اس طرح ملاقات کی ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے اور اس نے ہمیں بھی خوش کر دیا ہے۔ سو اٹس اے ٹو وے ٹریفک، ٹھیک ہے، اٹس اے ٹو وے پروسیس۔ ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کی خوشی کا خیال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پر جو ہے وہ میرے خیال ہے اس کو کرتے ہیں کلوز، کیونکہ پھر غزوہ حمراء الاسد کی بات ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اسے جو ہے وہ ہم نیکسٹ ٹائم یہیں پر رکوع جو ہے وہ ہمارا 70واں ختم ہوا آیا 171 پر، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے وہ 18واں رکوع جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور پھر اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ مزید ہمارے لیے کون سے سیکھنے کے خزانے اور موتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔